وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، آج کی جو یہ رات ہے اور یہ جو محفل ہے، یہ رات اور یہ محفل ہر محفل سے اور ہر رات سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ اللہ نے جس نبی کے صدقے میں ساری کائنات کو پیدا فرمایا، یہ رات اس نبی کی پیدائش کی مبارک رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو یہ رات نصیب نہیں کرتا۔ نبی کا ذکر کرنا بھی خوش نصیبوں کی بات ہے، نبی کا ذکر سننا بھی خوش نصیب لوگوں کی ہی بات ہے۔ اللہ تعالی ہر ایک کو نہ یہ ذکر سناتا ہے، نہ ہر ایک کو یہ ذکر کرنے کی توفیق ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم گناہگاروں کو اپنے نبی کی میلاد کی محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو آج کی جو رات ہے، یہ آج کی جو مکمل رات حضور علیہ السلام کے میلاد کے ذکر میں ہوگی۔ پہلا جو حصہ ہوگا آقا علیہ السلام کی عظمت اور فضیلت کیا ہے۔ دوسرے انبیاء بھی اس دنیا میں تشریف لائے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء بھی آئے۔ ان نبیوں میں اور حضور علیہ السلام میں فرق کیا ہے؟ ان نبیوں کا مقام کیا تھا، آقا علیہ السلام کا مقام کیا ہے؟ پہلا حصہ یہ بیان کیا جائے گا۔ یہ تقریباً 1.5 گھنٹے سے 2 گھنٹے کے درمیان پہلے حصے میں تقریر ہوگی، پھر اس کے بعد ایک آدھے گھنٹے کے لیے وقفہ رہے گا۔ 1.5-2 گھنٹے کی تقریر کے بعد آدھا گھنٹہ وقفہ رہے گا، پھر آدھے گھنٹے کے بعد پھر ایک دوسرا موضوع شروع ہوگا۔ اس کے بعد کا جو موضوع ہے سب سے اہم ہے، اور وہ موضوع ہے حضور علیہ السلام کا جو نور مبارک، اللہ نے جو حضور کا نور پیدا کیا، اس نور کے پیدا ہونے کے وقت سے لے کر اس دنیا میں حضور کی تشریف لانے تک، حضور کی پیدائش تک کیا کیا واقعات پیش آئے۔ اللہ نے جب نبی کا نور بنایا، اس نور کو پیدا کرنے کے بعد پھر اس نور کی پیدائش سے لے کر ہزاروں سالوں کے بعد دنیا میں آنے تک کیا واقعات پیش آئے، کیا حالات پیش آئے، اس کو دوسرے حصے میں بیان کیا جائے گا۔ اور میلاد پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، میلاد پر اعتراض جو کرتے ہیں، اس کا جواب کیا ہے؟ کئی سارے اعتراضات میلاد النبی پر ہوتے ہیں، تو ان اعتراض کا جواب بھی ہم دوسرے حصے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں دیں گے۔ اور دوسرے ہی حصے میں تیسرا جو بیان ہوگا وہ یہ کہ میلاد منانے پر فائدہ کیا ہے، میلاد پر خرچ کرنے کا فائدہ کیا ہے، میلاد پر جشن منانے کا فائدہ کیا ہے، میلاد میں خوشی منانے کا فائدہ کیا ہے۔ یہ آخری حصے میں، دوسرے حصے میں سب سے آخر میں اس کو بیان کیا جائے گا۔ تو پھر اس کے بعد جیسے ہی یہ 2 حصے بیان کے مکمل ہوں گے تو قصیدہ بردہ شریف کی محفل ہوگی۔ قصیدہ بردہ بڑا پیارا قصیدہ ہے، اس قصیدے کو سن کر روح خوش ہو جاتی ہے اور مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے۔ تو قصیدہ بردہ کی محفل ہوگی، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ساری امت کے لیے خصوصی دعا کی جائے گی، اور پھر جیسی دعا ہوگی نماز فجر، اذان فجر ہوگی۔ اذان فجر کے بعد ہم فجر کی نماز کے بعد خطبہ پڑھیں گے، میلاد کا خطبہ، جیسے عید الفطر، عید الاضحیٰ کا خطبہ ہے، ممبر پر میلاد کا خطبہ پڑھا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے سب کے لیے لنگر کا بھی انتظام کیا گیا ہے بعد نماز فجر خطبے کے بعد۔ تو لہٰذا آپ تمام اب سے لے کر صبح نماز فجر تک آپ اس محفل میں بیٹھے رہیں، اس نیت سے بیٹھیں کہ کل قیامت کے دن اللہ اسی میلاد کی محفل کے صدقے میں ہمیں جنت نصیب فرمائے گا۔
اس یقین سے بیٹھے کہ حضور کی اس محبت میں جو ہم محفل سجا رہے ہیں، اس محفل کے صدقے میں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور ہماری مغفرت اور بخشش فرمائے گا۔ اس یقین سے ہمیں اس محفل میں بیٹھنا ہے اور اس محفل کو سننا ہے۔ اور بعد نماز عصر جو ہے آثار مبارک کی زیارت مردوں کے لیے مسجد میں، اور بعد نماز مغرب تا عشاء خواتین کے لیے اسی مسجد میں آثار مبارک کی زیارت بھی کرائی جائے گی۔ تو لہٰذا اب تقریر کی ابتدا ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیے پوری توجہ سے ہمیں سننا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ جب تک ہم صحیح طریقے سے حضور کا مقام نہیں جانیں گے، نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک ہمیں میلاد کا دن کیا ہے، کتنا ضروری ہے، کتنا اہم ہے، ہمیں معلوم نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا پوری توجہ کے ساتھ اور دل اور روح کو حاضر رکھ کر ہم اب اس ذکر کو سماعت فرمائیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے قرآن پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حمد کو بیان فرما دیا، سارے کلام پاک میں۔ اب وہ بیان و گفتگو شروع ہو رہی ہے کہ جس میں عام جو دوسرے انبیاء اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دونوں میں فرق اور کیا مقام ہے، اللہ نے کیا مقام حضور کو عطا کیا، دوسرے نبیوں کو کیا مقام عطا کیا۔ تو توجہ سے سنیں، اللہ نے کلام پاک میں کئی مقامات پر انبیاء کا ذکر فرمایا، کئی مقامات پر اللہ نے کلام پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا، حضور کے اخلاق کو کہیں بیان کیا، حضور کی سیرت کو کہیں بیان کیا، حضور کے معجزے کو کہیں بیان فرمایا۔ تیسرے پارے کی پہلی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ رسول ہیں کہ جن میں ہم نے ایک نبی کو دوسرے نبی پر بلند درجہ عطا فرمایا ہے۔ نبی اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء دنیا میں بھیجے بندوں کی ہدایت کے لیے، بندوں کو سیدھی راہ بتلانے کے لیے، انہیں کفر سے ہٹانے کے لیے، شرک سے ہٹانے کے لیے، مگر سارے نبیوں کا درجہ ایک نہیں ہے۔ جیسے سارے ولیوں کا درجہ ایک نہیں ہے، اس طرح سارے نبیوں کا درجہ بھی ایک نہیں ہے۔ اللہ نے خود فرمایا بعض وہ نبی ہیں جنہوں نے کوہ طور پر آ کر مجھ سے بات کی۔ وہ کون ہیں؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جو کوہ طور پر جنہوں نے اللہ سے جا کر کلام کیا، اللہ سے جنہوں نے جا کر باتیں کی۔ اور پھر اللہ نے فرمایا بعض وہ نبی ہیں کہ جن کا درجہ بہت بلند ہے۔ ایک تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، اور جب حضور کے ذکر کرنے کی باری آئی تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنے مصطفیٰ کو اتنا درجہ عطا فرمایا، 1 درجہ عطا فرمایا، 2 درجے عطا فرمائے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے یہ فرمایا میں نے اپنے نبی کو اتنے درجے عطا فرمائے ہیں سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا کہ حضور کو کیا درجہ اللہ نے عطا کیا ہے۔ یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کیا رتبہ ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کیا درجہ ہے۔ اس طرح ایک قاعدہ ہے کہ جتنے امت کے اولیاء اکرام ہے، امت کے سارے اولیاء، امت کے سارے بلند درجہ رکھنے والے اللہ کے محبوب بندے، ان ساروں کی عبادتیں اور ان ساروں کی جتنے اللہ نے درجے عطا کیے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر اب تک جتنے اولیاء گزرے اور اس سے پہلے جتنے اولیاء گزرے، وہ تمام امت کے اولیاء جمع ہو کر حضور کے ایک صحابی کی 1 رکعت نماز کے برابر نہیں ہو سکتے۔ حضور کا مقام تو چھوڑے، حضور کے صحابہ کا دیکھے، جن لوگوں نے حضور کا چہرہ دیکھا، جن لوگوں نے حضور کی زیارت کی، جو لوگ حضور کی محفل میں بیٹھتے تھے، جو حضور کے غلام تھے، جو حضور کے خادم تھے، اللہ نے ان غلاموں کو بھی کیا مقام عطا فرمایا۔ مفسرین اکرام اور علماء اکرام فرماتے ہیں سارے امت محمدیہ کے اولیاء جمع ہو جائیں، ان کے سارے درجے، ان کے سارے رتبے، ان کی تمام نمازیں، ان کے روزے، ان کے صدقہ، ان کے خیرات، ان کے حج، ان کے عمرے، یہ تمام اجر و ثواب بھی جمع کر لیا جائے تو حضور کے ایک صحابی کے ایک نیکی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس صحابی کو یہ مقام کیسے ملا؟ حالانکہ عبادتیں کرنے والے دوسرے بھی ہیں، نماز پڑھنے والے دوسرے بھی ہیں، مگر اس صحابی کو، حضور کے ایک صحابی کو اتنا بلند مقام کہ جن کی ایک نیکی کے برابر ساری امت محمدیہ کے اولیاء کی عبادت بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ مقام انہیں کیسے ملا؟ یہ مقام انہیں جو ملا وہ صرف اور صرف حضور کے چہرے کی زیارت کے صدقے عطا ہوا ہے۔ آج ہر کوئی نمازی بن سکتا ہے، آج ہر کوئی حاجی بن سکتا ہے، ہر کوئی آج روزدار بن سکتا ہے، ہر کوئی آج سخی بن سکتا ہے، لیکن کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔
صحابی بننے کے لیے حضور کا دیدار ضروری ہے، حضور کی زیارت ضروری ہے، اور اپنی زندگی میں ظاہری حالت میں جاگتے ہوئے اپنی آنکھوں سے حضور کو دیکھنا، تبھی بندہ صحابی بن سکتا ہے۔ آپ آج بڑے سے بڑے عبادت گزار تو بن جائیں گے، متقی پرہیزگار تو بن جائیں گے، مگر صحابی بننے کا یہ کسی کو آج یہ شرف حاصل نہیں ہے، وہ مقام حاصل نہیں ہے۔ وہ صحابہ کا درجہ تھا جو اللہ نے صرف دیدار رسول کے صدقے میں انہیں یہ مقام عطا فرمایا تھا۔ یہ جب غلاموں کا یہ حال ہے تو آقا کا کیا حال ہوگا؟ اسی طرح ایک اور مقام پر قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کہ حضور حدیث پاک میں آتا ہے، صحابہ اکرام ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک ایک نبی کا ذکر کرتے جا رہے تھے۔ ایک صحابی نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دوست بنایا، خلیل بنایا، یہ مقام دیا۔ ایک صحابی نے کہا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، کلیم کہتے ہیں اللہ سے بات کرنے والوں۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام وہ ہے کہ کوہ طور پر جا کر اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ ایک اور صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے روح اللہ بنایا، اللہ نے انہیں ایک لقب عطا کیا، روح اللہ، یعنی اللہ کی روح، اللہ کا کلمہ کا لقب انہیں عطا کیا گیا۔ پھر ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا آدم علیہ السلام کو اللہ نے صفی اللہ کا لقب عطا کیا۔ تو ایک ایک نبی کی عظمت کو صحابہ بیان کرتے جا رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے سب کی باتیں سنی اور فرمایا کہ اے میرے صحابہ، الا وانا حبیب اللہ ولا فخر وانا حامل لواء الحمد۔ حضور نے فرمایا اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، آدم کو صفی اللہ بنایا، اور اللہ نے مجھے حبیب اللہ بنایا ہے۔ حضور کو اللہ نے حبیب اللہ بنایا ہے۔ حبیب کا مطلب کیا ہے؟ حبیب اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جس سے محبت کرے اس کو حبیب اللہ کہتے ہیں۔ خلیل اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کا دوست، کلیم اللہ کا مطلب ہے اللہ سے بات کرنے والے، صفی اللہ کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں ہر طریقے سے پاک کو صاف کر دیا۔ روح اللہ، کلمت اللہ کا مطلب ہے اللہ کا کلمہ۔ حضور نے فرمایا اے صحابہ، تم جتنے نبیوں کا ذکر کر رہے ہو، جب قیامت کا دن ہوگا آدم علیہ السلام سے لے کر 1,24,000 انبیاء اور رسول قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے۔ حمد کا جھنڈا ہوگا، حمد اللہ کی حمد بیان کرنا، اللہ کی تعریف بیان کرنے کا ایک جھنڈا ہوگا۔ اللہ حمد کا جھنڈا حضور کے ہاتھ میں عطا کرے گا۔ حضور فرماتے ہیں میں حمد کا جھنڈا لے کر کھڑا رہوں گا اور سارے نبی، سارے رسول میرے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ یہ اللہ قیامت کے دن حضور کو یہ مقام عطا فرمائے گا۔ اور پھر خالق کائنات نے جب دنیا میں نبیوں کو بھیجا، ان کا حال کیا تھا؟ ایک نبی آتے ایک خاص قوم کے لیے آتے یا کسی خاص شہر کے لیے آتے، جیسے کوئی قوم عاد گزری ہے، قوم سمود گزری ہے، قوم صالح گزری ہے، قوم شعیب گزری ہے، یہ کئی ساری قومیں ہیں۔ جب بھی اللہ کسی نبی کو بھیجتا کسی خاص قوم کے لیے بھیجتا یا کسی خاص شہر کے لیے بھیجتا۔ بنی اسرائیل قوم گزری، وہ نبی آتے صرف اپنی قوم کو ہدایت دیتے، اور ایک زمانے میں کئی نبی ہوتے تھے۔ یہاں مشرق میں ایک نبی ہوتے، کبھی مغرب میں ایک نبی ہوتے، شمال میں ایک نبی ہوتے، جنوب میں ایک نبی ہوتے۔ تو ایک وقت میں کئی سارے نبی اور کئی سارے رسول دنیا میں تشریف لاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک نبی کو ایک مقام عطا کیا ہوتا کہ تمہاری یہ جگہ ہے، تمہارا یہ شہر ہے، تمہاری یہ ملک ہے، تم اسی ملک میں رہنا، اسی شہر میں تمہاری ذمہ داری ہے لوگوں کو ہدایت دینا، اور اسی وطن میں تمہاری ذمہ داری ہے یہاں کے لوگوں کو سیدھی راہ پر جانا۔ اور تو وہ نبی اسی ملک میں لوگوں کو سدھارتے رہتے، وہ نبی اسی شہر میں آ کر لوگوں کو بلاتے رہتے، اپنی ہی قوم کو وہ ہدایت کی طرف بلاتے رہتے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین پر آج تک کسی ایک نبی کو ساری زمین اور آسمان کے لیے نبی بنا کر دنیا میں نہیں بھیجا۔ 1,24,000 انبیاء جتنے بھی آئے، وہ 1,24,000 انبیاء کسی خاص قوم کے لیے آتے، کسی خاص شہر کے لیے آتے، کسی خاص ملک کے لیے آتے، کسی خاص جگہ کے لیے آتے۔ مگر ساری روئے زمین، مشرق سے لے کر مغرب، شمال سے لے کر جنوب، اور عرش سے لے کر فرش تک، ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کا نبی اللہ نے اگر کسی کو بنایا ہے تو وہ صرف اور صرف محمد مصطفیٰ کو بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام کے سوا کسی کو اللہ نے یہ مقام نہیں عطا کیا۔ حضور صرف انسانوں کے ہی نبی نہیں، حضور جنوں کے بھی نبی ہے، حضور سورج کے بھی نبی ہے، حضور چاند کے بھی نبی ہے، حضور ستاروں کے بھی نبی ہے، حضور فرشتوں کے بھی نبی ہے، حضور حوروں کے بھی نبی ہے، زمین کی ساری مخلوق کے حضور نبی ہے، ساتوں آسمان کی مخلوق کے حضور نبی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ جو بھی اللہ نے زمین اور آسمان میں پیدا کیا، اللہ کی ہر مخلوق کے حضور نبی ہے۔
کوئی ایک مخلوق بھی ایسی نہیں جو حضور کی امت ہونے سے باہر ہو، ہر مخلوق کو اللہ نے حضور کا امتی بنایا۔ یہ خاصیت صرف اور صرف اللہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی، یہ فضیلت اللہ نے صرف حضور کو عطا فرمائی۔ حضور سے پہلے کوئی ایک نبی ساری روئے زمین کے لیے، ساری کائنات کے لیے وہ نبی بن کر نہیں آتے تھے، وہ صرف خاص جگہ کے لیے نبی بن کے آتے تھے، خاص قوم کے لیے نبی بن کے آتے تھے، خاص علاقے کے لیے نبی بن کر آتے تھے، ساری کائنات کے لیے وہ کبھی نبی بن کر نہیں آئے۔ اسی لیے اللہ نے کلام پاک میں ایک مقام پر نہیں، کئی مقامات پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کہ اے نبی ہم نے آپ کو صرف ایک ذروئے زمین کے لیے نہیں بلکہ ساری مخلوق کے لیے ہم نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہوا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک خاص بات یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے ہی یہاں روئے زمین پر ہزاروں سالوں سے حضور کا ذکر چلا آ رہا ہے۔ جتنے بھی یہاں روئے زمین پر ایک قاعدہ ہے کہ جب ہم کسی کا ذکر کرتے ہیں تو پہلے وہ شخص اپنی زندگی گزار کر چلا جاتا ہے، بعد میں اس شخص کی زندگی کو بیان کیا جاتا ہے، بعد میں اس شخص کی اچھائی کو بیان کیا جاتا ہے، اس کی خوبیوں کو بیان کیا جاتا ہے، اس کی اچھی عادتوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ مگر قربان جائیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام پر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے سے ہزاروں سال پہلے سے جو نبی بھی زمین پر آتے حضور کا ذکر کر کر چلے جاتے، جو نبی زمین پر آتے حضور کا ذکر فرماتے، حضور کی عظمتوں کو بیان کرتے، حضور کے مقام مرتبے کو بیان کرتے، حضور کے معجزے کو بیان کرتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو بیان کرتے، حضور کی خوبیوں کو بیان فرماتے۔ آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نبی کا ذکر روئے زمین پر جاری فرما دیا۔ ایک اور مقام پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے مالک و مولا میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، کوہ طور پر اللہ نے بلایا کہ موسیٰ آؤ تمہیں کتاب دینا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر جاتے ہیں، اللہ نے انہیں تورات کتاب عطا فرمائی۔ وہ تورات لینے کے لیے جا رہے تھے، بہت تیزی سے جا رہے تھے، اللہ نے فرمایا وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، کہ اے موسیٰ اتنی تیزی سے کیوں آ رہے ہو، آہستہ بھی آ سکتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مولا میں تیزی سے اس لیے آ رہا تھا وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، کہ مولا تاکہ تو میری جلدی آنے کو دیکھ کر راضی ہو جائے، تو خوش ہو جائے کہ میرا بندہ میرے حکم پر میری کتاب لینے کے لیے کتنا تیزی سے چل کر آ رہا ہے، تجھے راضی کرنے کے لیے میں تیزی سے چل کر آ رہا تھا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا مقام ہے جو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اب حضور کا مقام دیکھیے، حضور کا مقام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ حضور نماز ادا کر رہے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے، مدینہ میں کئی سارے یہودی تھے، یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، جو مسجد اقصیٰ ہے فلسطین میں یہودیوں کا قبلہ تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے چند دن نماز پڑھے تاکہ یہودیوں کے دل میں بھی اسلام کی محبت پیدا ہو جائے اور وہ بھی اسلام لے کر آ جائے۔ 17 مہینے تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے جا رہے تھے، مگر یہودی بدل نہیں رہے تھے، یہودی حضور کو ہمیشہ تکلیفیں دے رہے تھے، حضور کو ستا ہی رہے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن نماز میں کھڑے ہوئے ہیں اور حضور کو خیال آتا ہے کاش میرا قبلہ کعبہ ہو جائے اور میں اپنا چہرہ بدل جاؤں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ نے فرمایا کہ اے نبی اگر آپ کی خواہش ہے کعبہ قبلہ ہو جائے تو ابھی حالت نماز میں اپنے آپ کو کعبے کی طرف پلٹا دو، میں نے کعبے کو قبلہ بنا دیا ہے۔ حضور کی خواہش یہاں دل میں ہوئی، اللہ نے خواہش کو پورا کر دیا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنت کرتے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خود اللہ خوش کرنا چاہتا ہے۔ یہ مقام مصطفیٰ ہے کہ یہاں حضور کے دل میں ارادہ ہوا، رب نے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہ اے نبی میرے لیے میں تو مشرق میں بھی ہوں مغرب میں بھی ہوں، مجھے کسی جہت سے کیا تعلق، مجھے کسی سمت سے کیا تعلق، آپ جس طرف چاہے رخ کرے میں تو ہر جگہ موجود ہوں، لیکن آپ کی مرضی ہو، اگر آپ کی خوشی کعبے کی طرف ہے تو آپ کی خوشی کے لیے میں قبلے کو بدل دیتا ہوں۔ اللہ نے قبلہ بدل دیا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر جاتے ہیں کتاب لینے کے لیے، تورات لینے کے لیے، اور یہ قرآن جو اللہ نے ہمیں عطا کی یہ کہاں عطا کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کوہ طور پر بلا کر قرآن پاک عطا نہیں فرمایا۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر مبارک پر آرام فرما رہے تھے، مولا نے جبرائیل سے فرمایا کہ جبرائیل جا، میرا نبی آرام فرما رہا ہے، میرے نبی کو اٹھا کر کوہ طور پر نہ لانا، یہ قرآن میں دینا چاہتا ہوں، میرے نبی کے سینے پر وہ جس بستر پر آرام کر رہے ہیں وہیں پر کلام کو نازل فرما دینا، قرآن کو اتار دینا۔ موسیٰ علیہ السلام تو تیزی سے چل کر کوہ طور پر اپنی کتاب لینے کے لیے آئے، حضور بستر پر آرام کر رہے ہیں، اللہ قرآن نازل کر رہا ہے۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے، جب آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر جا رہے تھے وادی طوا میں، وادی ایک مقام کا نام ہے، وادی طوا ایک جنگل کا نام ہے، ایک پہاڑی علاقے کا نام ہے، جب وہاں سے جا رہے تھے اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اے موسیٰ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک درخت ہے جو بالکل روشن ہے، اور وہاں کا اس درخت کا نور دیکھ کر آپ پریشان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اننی انا اللہ، جب سے آواز آئی کہ موسیٰ پریشان نہ ہونا، میں تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم آتا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرنا۔ یہاں اللہ کا حکم آیا، اور جب موسیٰ علیہ السلام اس درخت کے قریب جا رہے تھے، اس وادی ذی طوا پر جا رہے تھے، اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ جب تم میری اس وادی پر آ رہے ہو، مجھ سے بات کرنے کے لیے آ رہے ہو، یہ مقدس مقام ہے، اپنے جوتے اتارو، اپنے جوتے اتار کر یہاں مجھ سے بات کرنے کے لیے آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے حکم ہوا فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ، اپنے جوتے اتار کر میرے پاس بات کرنے کے لیے آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کہاں تھے؟ زمین پر تھے، زمین پر ہی جب اللہ کے قریب جا رہے تھے، جس درخت پر اللہ کے انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی تھی، جب اس کے قریب جا رہے تھے اللہ کا حکم ہوا کہ تم فوراً اپنے جوتوں کو اتارو اور پھر مجھ سے بات کرنے کے لیے آنا۔ یہ مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اب مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام معراج کی رات جب ساتوں آسمان کی سیر کر کے جب عرش الہی پر پہنچتے ہیں، آقا علیہ السلام نے دیکھا عرش الہی ہے، اللہ کے انوار و تجلیات برستے رہتے ہیں، لہٰذا یہاں جانے سے پہلے میں اپنے نالین کو اتار دوں، میں اپنے جوتوں کو اتار دوں۔ حضور علیہ السلام اپنے جوتے اتار رہے تھے، رب کی بارگاہ سے حکم ہوا کہ یا نبی لا تخلعنا علیک، آپ اپنے جوتے نہ اتاریے، اپنے جوتے پہن کر میرے عرش پر آ جائیے۔ یہ مقام رسول ہے۔ اللہ نے فرمایا اپنے جوتے اپنے قدموں میں رکھے، یہ عرش الہی آپ کے مبارک نالین کو چومنا چاہتا ہے، آپ کے جوتوں کو چومنا چاہتا ہے۔ یہ مقام رسول ہے، یہ مقام مصطفیٰ ہے۔ آقا علیہ السلام اپنے انہی جوتوں سے پہنتے ہوئے آپ عرش الہی تک جا کر پہنچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے اللہ کی بارگاہ میں خواہش کی تھی، اے مالک و مولا ربی ارنی انظر الیک، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ 9واں پارہ اٹھائے، اللہ تبارک و تعالیٰ 9ویں پارہ اور سورہ اعراف میں فرما رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ربی ارنی انظر الیک، مولا مجھے اپنا دیدار کرا، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ خود مانگ رہے ہیں، اب اللہ کے دیدار کے لیے خود اللہ سے سوال کر رہے ہیں۔ یہ مقام موسیٰ ہے۔ اب مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام 27 رجب کی رات حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے ہیں، جبرائیل امین آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور اللہ تعالیٰ آج کی رات آپ کو اپنی بارگاہ میں بلا کر اپنا دیدار کروانا چاہتا ہے۔ یہ دیدار کی خواہش کر رہے ہیں، وہاں اللہ نبی کو دیدار کرانے کے لیے خود بلاتا ہے۔ حضور آرام کر رہے تھے، جبرائیل امین آ کر حضور کو فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں جانے کی تیاری کرنا ہے، رب خود آپ کو اپنی زیارت کروانا چاہ رہا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام جب پہنچتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہزاروں نورانی پردوں میں سے ایک پردہ ہٹایا تو کیا حال ہوا؟ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعیقا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا خدا کے لاکھوں پردوں میں سے ایک پردہ ہٹایا، اللہ کے انوار و تجلیات کوہ طور پر ایسے گرے کہ کوہ طور جل کر ریزہ ریزہ ہو گیا، اور اس نور کی ایک جھلک دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا فلما افاقا قال سبحانک تبت الیک وانا اول المسلمین، فرمایا کہ مولا مجھے معاف کر دے، میں دوبارہ ایسی خواہش نہیں کروں گا، مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے جو تیرا دیدار میں کر سکوں۔ لاکھوں کروڑوں پردوں میں سے
بس ایک پردہ رب کا ہٹا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے اس نور کو دیکھ نہیں پائے، مگر معراج کی رات جب اللہ نے اپنے نبی کو عرش الہی پر بلایا، سدرۃ المنتہا پر بلایا، سدرۃ المنتہا کے بعد لامکان پر جب حضور پہنچے تو خدا فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، رب نے فرمایا جب میں نے اپنے مصطفیٰ کے سامنے سے سارے پردے اٹھا دیے تو میرے نبی نے میرا دیدار کرتے ہوئے ایک لمحے کے لیے نہ اپنی آنکھوں کو ہٹایا، نہ ایک لمحے کے لیے پلکوں کو جھپکا، ایک لمحے کے لیے بھی حضور نے اپنی پلکیں نہیں جھپکی، اور جبکہ اللہ نے کوئی پردہ نہیں رکھا، سارے پردے اٹھا دیے تھے، بغیر پردے کے اللہ نے حضور کو اپنا دیدار کرایا۔ حضور نے اپنی ان ماتھوں کی آنکھوں سے جب مولا کا دیدار کیا تو رب نے حضور کے دیدار کی تعریف کی کلام میں، فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، میرے نبی کی آنکھوں نے ایسا میرا دیدار کیا، ایسا میرا دیدار کیا، ایک لمحے کے لیے نہ وہ آنکھیں ہٹی، نہ ایک لمحے کے لیے ان آنکھوں نے پلکوں کو جھپکایا۔ یہ دیدار رسول ہے، یہ مقام مصطفیٰ ہے۔ اسی طرح اب آگے اور بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر بحر قلزم کے پاس پہنچے، جو ایک دریا تھا کہ فرعون آپ کی قوم کو بڑا ہی تکلیف دے رہا تھا، پریشان کر رہا تھا۔ آپ نے ساری قوم کو لے لیے، ساری قوم کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل گئے تاکہ انہیں فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دے۔ فرعون کو پتا چل گیا کہ یہاں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جا رہے ہیں، تو اس بدبخت نے فوراً اپنے کئی ہزار کی فوج تیار کر لی اور موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر جیسے ہی آپ بحر قلزم کے پاس پہنچے تو دیکھا سامنے دریا ہے اور پیچھے فرعون کی فوج آئی ہوئی ہے۔ تو تمام آپ کے ساتھیوں نے، ساری قوم نے کہا کہ اے موسیٰ آپ نے یہ کیا کر دیا؟ آپ نے کہا تھا کہ آپ فرعون کے ظلم سے ہمیں نجات دیں گے، آپ ایسے مقام پر لا کر چھوڑ دیے ہیں، اب سامنے جاتے ہیں تو دریا ہے ڈوب جائیں گے، پیچھے جاتے ہیں تو فرعون ہے ہمیں مار دے گا، سامنے بھی موت ہے پیچھے بھی موت ہے، یہ آپ نے کیا کیا؟ اگر آپ ہمیں وہیں پر رہنے دیتے تو آج یہ حال نہیں ہوتا، ہم وہیں پر رہتے، اس کی غلامی کرتے لیکن زندہ تو رہتے، لیکن آج ہم نے اپنی موت کو دعوت دے دی ہے، آپ کے کہنے پر ہم موت کے منہ کر آ کر کھڑے ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فکر نہ کرو، اللہ کی ذات پر یقین کرو، بھروسہ کرو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا میں کیا کروں، اب تیرا کیا حکم ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ اضرب بعصاک الحجر، کہ موسیٰ اب جو تمہارے ہاتھ میں عصا ہے اپنی چھڑی کو اٹھاؤ، اپنی لاٹھی کو اٹھا کر سمندر پر مارو۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی چھڑی اٹھاتے ہیں اور فوراً آپ سمندر پر مارتے ہیں اور سمندر میں راستہ بن جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ساری قوم کو لے کر صحیح سلامتی کے ساتھ آپ اس دریا کو پار کر جاتے ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام تھے جنہوں نے دریائے نیل کو پار کیا، اپنی قوم کو دریائے نیل پر سے لے کر گزر گئے۔ یہ مقام موسیٰ ہے۔ اب مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو دنیا میں اپنی قوم کی جان بچا لی، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا، مصطفیٰ کے امتی پل صراط پر جب لڑ کھڑا رہے ہوں گے، حضور علیہ السلام آئیں گے اور اپنے گنہگار امتی کا ہاتھ پکڑ کر انہیں سیدھے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ یہ مقام مصطفیٰ ہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ تھا وہ عصا تھا، یعنی وہ لکڑی تھی کہ جس لکڑی کو لے کر آپ جیسے ہی دریا پر مارتے یا پتھر پر مارتے اس سے پانی کے چشمے پھوٹ جاتے تھے۔ لیکن اسی طرح حضور علیہ السلام کی آپ کا معجزہ یہ تھا کہ آپ کی قوم ایک چند صحابہ کرام حضور کے ساتھ سفر پر جا رہے تھے، سفر کیا، سفر میں سخت پیاس محسوس ہوئی، آقا علیہ السلام سے فرمانے لگے کہ حضور ہمیں سخت پیاس لگ رہی ہے، ہمارے لیے کچھ پانی کا انتظام ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ کو ایک برتن پر رکھا، اس برتن میں تھوڑا سا پانی تھا، 1500 صحابہ کرام تھے اور تھوڑا سا پانی برتن میں تھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب ہم نے اپنا برتن حضور کے سامنے لے گئے اور حضور نے اپنے مبارک ہاتھ کو برتن میں لگا تو حضور کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہونے لگ گئے۔ ایک عصا، آج پتھر سے پانی کا نکلنا، آج آپ اور ہم دیکھتے ہی ہیں کہ ایک پتھر ہو اس سے پانی نکلے، یہ اتنا تعجب نہیں ہے جتنا کہ ہڈی اور گوشت کے اندر سے پانی کا نکلنا تعجب کی بات ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے ان انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کیے اور صحابہ فرماتے ہیں حضور کی انگلیوں سے نکلنے والے پانی سے ہم نے 1500 صحابہ کرام نے پیٹ بھر کر پانی پیا۔ 1500 صحابہ کرام وہ پانی پیتے تھے، اپنی سواریوں کو، اونٹوں کو پانی پلاتے تھے اور اپنے مشکیزوں میں وہ پانی بھر کر رکھتے تھے۔
یہ مقام مصطفیٰ ہے۔ یہ اللہ نے حضور کے ہاتھوں میں، انگلیوں میں پانی کے چشمے جاری فرما دیے تھے۔ عرب کے ریگستانوں میں ایک قافلہ پانی کی پیاس کے لیے بہت ہی پریشان تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ اس قافلے کے آگے سے جب گزرے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کیا تکلیف ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور پانی کی پیاس سے ہم لوگ تڑپ رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی کو بلایا اور فرمایا کہ سامنے جو پہاڑی ہے، اس پہاڑی کے پیچھے ایک غلام ہے، اس غلام کے پاس پانی کے 2 مشکیزیں ہیں، اس کو جا کر کہو کہ میں اس کو بلا رہا ہوں اور وہ پانی کے مشکیزیں اور وہ غلام دونوں کو لے کر یہاں پر آ جاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کا حال دیکھیے، حضور یہاں کھڑے ہیں لیکن پہاڑ کے پیچھے کیا ہے یہاں کھڑے کھڑے بتا رہے ہیں۔ پہاڑ کے پیچھے کون آ رہا ہے، وہاں کے کیا حالات ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام گئے اور جا کر سیدھے اس پہاڑی کے پیچھے گئے تو دیکھا حبشی غلام ہے اور سواری پر 2 پانی کے مشکیزیں لے کر جا رہا ہے۔ جا کر کہنے لگے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں بلا رہے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ کون نبی ہے؟ میں نے تو ان کا ذکر سنا نہیں، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کیا تم نے یہ ذکر نہیں سنا، نبی کا نام نہیں سنا؟ وہ حبشی غلام تھا، اس غلام کو کیا خبر تھی؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں تو آج تک جانتا نہیں اور میں نے ذکر سنا نہیں، بس اتنا سننا تھا۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ روئے زمین پر اللہ کی بارگاہ میں یہ جتنا مقام اس نبی کا ہے کسی اور مخلوق کا وہ مقام نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو صحابہ نے بیان کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو صحابہ کرام نے بیان کیا۔ وہ غلام کہنے لگا کہ ہاں تمہاری بات تو سن چکا ہوں، اب بولو کیا بات ہے؟ تو کہا کہ ہمارے نبی تمہیں بلا رہے ہیں، پانی کی 2 مشکیزیں لے کر ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ اس غلام نے کہا کہ نہیں، میرے مالک نے ایک وقت طے کیا ہے، اسی وقت میں مجھے جانا ہے، اگر دیر ہو جائے گی تو میرا مالک مجھے ڈانٹے گا۔ انہوں نے کہا کہ تیرا مالک تجھے ڈانٹے گا؟ ارے وہ تو دنیا کا مالک ہے، جو دونوں جہاں کے مالک ہے، وہ تجھے بلا رہے ہیں، کیا تو ان کی بات کو ٹکرائے گا؟ وہ تو بالکل دیہات کا غلام تھا، اس کو حضور کی عظمتوں کے تعلق سے پتہ نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے آپ چھوڑ دو، مجھے وقت پر جانا ہے، مجھے وقت پر پہنچنا ہے، میں دیر نہیں کر سکتا۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں، حضور کا حکم ہے، چاہے جو بھی ہو جائے ہم تجھے ساتھ لے کر حضور کی بارگاہ میں جائیں گے، تجھے چھوڑیں گے نہیں۔ صحابہ کرام نے اس کے 2 ہاتھ پکڑ لیے اور سیدھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لا کر پیش کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بڑا سا برتن لاؤ اور یہ پانی کا جو مشکیزہ ہے، اس پانی کے مشکیزے کو کھولو اور اس میں ڈالو۔ صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے پانی کا مشکیزہ کھولا، وہ پانی کا مشکیزہ بڑا نہیں چھوٹا سا تھا اور ایک برتن میں ڈال رہے ہیں۔ جیسے ہی برتن میں ڈالتے جا رہے ہیں، ایک ایک صحابی آتے جا رہے ہیں، پیتے جا رہے ہیں اور اپنے دوسرے برتنوں میں بھرتے جا رہے ہیں، بچوں کو پلا رہے ہیں، خواتین کو پلا رہے ہیں، سواریوں کو پلا رہے ہیں۔ صحابہ کرام سارے کے سارے پیٹ بھر کر پانی کو پی لیا، اپنی اولادوں کو پلا دیا، خواتین کو پلا دیا، سواریوں کو پلا دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں وہ پانی کا چھوٹا مشکیزہ ہزاروں صحابہ کرام کے پینے کے بعد بھی ختم نہیں ہوا۔ وہ غلام دیکھ رہا تھا، حضور نے فرمایا اے غلام اپنے مشکیزے کا پانی دیکھ، کیا اس میں کچھ کمی ہوئی ہے؟ اگر کمی ہوئی ہے تو بتلا کہ میں اس پانی کو اور زیادہ اضافہ کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ حضور کہا یہ تو ایسے لگ رہا ہے پہلے سے بھی زیادہ اس پانی میں برکت پیدا ہو گئی ہے، پہلے جتنا تھا اس سے زیادہ وہ پانی ہو چکا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جا، ان کی تو پیاس بجھ گئی ہے، ان کی پیاس ختم ہو گئی، اب تو اپنے راستے کو چلا جا، اپنے مالک کے پاس چلا جا۔ اس غلام نے بڑا پیارا جواب دیا، اس غلام نے کہا کہ حضور آپ نے ان کی تو پیاس بجھا دی مگر میری پیاس آپ نے نہیں بجھا دی، میں ابھی بھی پیاسا ہوں۔ حضور نے فرمایا یہاں پانی رکھا ہوا ہے، اس پانی کو پی لے، اپنی پیاس بجھا لے۔ اس نے کہا کہ حضور مجھے پانی کی پیاس نہیں ہے، آپ کے محبت کی پیاس ہے، مجھے ایمان کی پیاس ہے، میری ایمان کی پیاس کو بجھائے، آپ کے عشق کی پیاس کو بجھائے، آپ کی محبت کی پیاس کو بجھائے۔ حضور نے فرمایا اے غلام بتا تو چاہتا کیا ہے؟ غلام نے کہا آقا اتنا ہی چاہتا ہوں جیسے یہ لوگ کلمہ پڑھ کر آپ کے غلام بنے، میں بھی کلمہ پڑھ کے آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں۔ حضور نے اس حبشی کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرا، حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، چہرہ ہاتھ پر پھر رہا تھا مگر اس چہرے کا اثر اس کے دل پر ہو رہا تھا۔ ہاتھ جیسے ہی آقا نے پھیرا تو اللہ کی خدا کی عظمت دیکھیے، اللہ نے آقا کے ہاتھوں میں جو معجزہ عطا فرمایا تھا وہ بالکل بدصورت کالا حبشی غلام تھا۔ مصطفیٰ کے ہاتھ جیسے ہی لگ گئے اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہو گیا۔ اس کو خبر ہی نہیں تھی
وہ اپنا پانی کا مشکزہ لے کر اپنے مالک کے پاس گیا، جا کر کہنے لگا کہ اے مالک معاف کرنا کہ آنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی، یہ پانی کا مشکزہ لے لے۔ اس نے کہا کہ تو کون ہے؟ میں تو تجھے جانتا نہیں۔ اس نے کہا کہ میں تو تیرا غلام ہوں، حبشی غلام جو کئی سالوں سے خدمت کرتا تھا، دیکھ سواری دیکھ کس کی ہے اور یہ پانی کا مشکزہ دیکھ کس کا ہے۔ اس مالک نے کہا مشکزہ تو ہمارا ہی ہے، سواری بھی ہماری ہے، لیکن غلام ہمارا نہیں ہے۔ غلام نے کہا یہ بات کیوں کہہ رہا ہے؟ تو اس نے کہا جو ہمارا غلام تھا وہ بالکل بد شکل تھا، بد صورت تھا، حبشی تھا، کالا تھا، لیکن تیرا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح روشن ہے، جگمگا رہا ہے۔ اتنا حسین میرا غلام نہیں تھا، اتنا خوبصورت میرا غلام نہیں تھا، چاند کی طرح روشن چہرے والا میرا غلام نہیں تھا۔ اس غلام نے کہا میں وہی بدصورت، وہی کالا کلوٹا غلام ہوں، لیکن مصطفیٰ کے ہاتھ جیسے ہی لگ گئے مولا نے اس بدصورت کو خوبصورت بنا دیا ہے۔ حضور نے جیسے ہی ہاتھ لگا دیا مولا نے اس چہرے کو چودھویں رات کے چاند کی طرح روشن کر دیا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ بات ہے کیا تیرا چہرہ یہ حضور کے ہاتھ لگانے سے ہوا؟ وہ کافر تھا مالک۔ اس نے کہا کہ ہاں، اپنے قوم کا قبیلے کا سردار تھا۔ اس نے غلام سے کہا کہ میں بھی اس نبی سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ ساری قوم کو اپنے ساتھ لے لیا، قبیلے کو لے لیا، اس غلام کے ساتھ حضور کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں آپ نے کیا کیا ہے، میرا یہ حبشی غلام ہے جب سے آپ سے مل کر آیا ہے اس کا دل بھی روشن ہو گیا، چہرہ بھی روشن ہو گیا، عادتیں بھی بدل گئی، طور طریقہ بھی بدل گیا۔ حضور آپ نے جس طرح اس کے چہرے پر ہاتھ لگا کر اس کی تقدیر کو بدل دیا، اسی طرح آپ ہماری تقدیر کو بھی بدل دیجئے۔ وہ ساری قبیلے کو لے کر حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، خدمِ مصطفیٰ میں پڑھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بس ایسے صحابہ کرام بھی گزرے جنہوں نے صرف چہرہ دیکھا، حضور کا صرف چہرہ دیکھا، چہرہ دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے ایک نیک بندے کی علامت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا خدا کے نیک بندے کی علامت یہ ہے جب تم اس کا چہرہ دیکھو تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ اولیاء کا چہرہ دیکھے، بزرگان دین کا چہرہ دیکھے، ان کے نورانی چہروں سے ہی بندے کو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ صرف چہرے پر نظر پڑتی ہے، کئی ہزاروں کافر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کو پڑھے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت میں لکھا گیا ہے کہ خواجہ غریب نواز کی خدمت میں سخت سے سخت کافر آتے، جیسے ہی آپ کا چہرہ دیکھتے ان کی زبان سے خود بخود کلمہ نکل جاتا تھا، صرف چہرہ اتنا روشن رہتا تھا۔ اسی طرح ایک اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے فرمایا علم نشرح، سورہ علم نشرح میں کہ وَرَفَعْنَا، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے، ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اب یہ حضور کا ذکر بلند کرنے کا ذکر کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ اور کیا فرما رہا ہے کہ اے نبی آپ کی خاطر، آپ کی خوشی کی خاطر آپ کا ذکر کو، آپ کے نام کو، آپ کے چرچے کو میں نے بلند کر دیا۔ جس نبی کا ذکر اللہ بلند کر رہا ہے اور کتنا بلند کیا اللہ نے نہیں فرمایا، اب اللہ ہی جانتا ہے نبی کا ذکر کتنا بلند ہوا ہے۔ حدیث پاک میں قاضی عیاض شفا شریف میں لکھتے ہیں جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک ذکرنی، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی میں نے آپ کے ذکر کو میرے ذکر سے ملا دیا ہے۔ اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ حضور کا ذکر ملایا اور فرمایا کہ جو کوئی شخص اے نبی میرا ذکر کرے گا میرے ساتھ آپ کا بھی ذکر کرے گا۔ فمن ذکرک، جس نے آپ کا ذکر کیا، اللہ نے فرمایا جب کبھی میرا ذکر ہوگا میرے ساتھ آپ کا ذکر ہوگا۔ اب اللہ کا ذکر کہاں کہاں ہوتا ہے، کہاں کہاں نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، خدا نے فرمایا کہ زمین اور آسمان میں جتنی مخلوق ہے ہر مخلوق میری تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، خدا نے فرمایا کہ روئے زمین کی جتنی مخلوق ہے، آسمان کی جتنی مخلوق ہے، ذرہ ذرہ ایک ایک کنکر اللہ کا ذکر کرتا ہے، درخت کا ایک ایک پتا اللہ کا ذکر کرتا ہے، سمندر کا ایک ایک خطرہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، پہاڑ کا ایک ایک پتھر اللہ کا ذکر کرتا ہے، روئے زمین کے تمام پرندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تمام جانور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، سارے جنات اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہر قسم کی مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ مصطفیٰ جہاں جہاں میرا ذکر ہوتا ہے میرے ذکر کے ساتھ آپ کے نام کا بھی ذکر ہوتا ہے۔
اللہ کے ذکر کے ساتھ حضور کے نام کا بھی ذکر، آپ مسجدوں میں اللہ کے ذکر کے ساتھ نبی کے نام کا ذکر، کلمے میں اللہ کے نبی کے ساتھ نبی کے نام کا ذکر، نماز میں اللہ کے ذکر کے ساتھ حضور کا ذکر، ممبر پر اللہ کے ذکر کے ساتھ حضور کا ذکر، زمین اور آسمان میں اللہ کے ذکر کے ساتھ نبی کا ذکر۔ کوئی ایک ایسی جگہ اللہ نے نہیں رکھی جہاں پر اللہ نے صرف اپنا ذکر کیا ہو اور نبی کا ذکر نہیں کیا ہو، کوئی ایک جگہ بھی اللہ نے نہیں چھوڑا۔ اللہ نے جب اپنے نبی کے ذکر کو کلمے میں شامل کر لیا اور کلمے میں نبی کا نام لے کر اللہ نے فرمایا جب تک تم میرے نام کے ساتھ میرے مصطفیٰ کا نام نہیں لوگے اس وقت تک مسلمان نہیں بنو گے۔ جب اللہ نے اتنا ذکر جوڑ کر رکھا، کہیں پر اپنے نبی کو جدا نہیں کیا، نبی کا ذکر جدا نہیں کیا، نبی کا نام جدا نہیں کیا، اور آج ہم حضور کے نام کو جدا کریں اور یہ کہیں کہ میلاد اور حضور کا ذکر کرنا قرآن میں کہاں پر ہے؟ ارے سارا قرآن تو حضور کی نعت ہے، حضور کی نعت پڑھنا، یہ نعت پڑھنا سوال ہوتا ہے کہاں ہے؟ ارے اول سے لے کر الحمد سے لے کر الناس تک یہ 30 پارے اگر صحیح طریقے سے پڑھے تو 30 پارے سارے کے سارے حضور کی نعت میں ہیں، حضور کی نعت ہے 30 پارے۔ نعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نعت عربی لفظ ہے، نعت کے معنی ہے کسی اچھائی کو بیان کرنا، خوبی کو بیان کرنا، تعریف کرنا۔ تو سارا قرآن کیا ہے؟ سارا قرآن اللہ نے اپنے نبی کی تعریف میں بیان فرمایا، اپنے نبی کی حمد و ثنا میں بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح ایک حضور علیہ السلام کے ایک صحابی تھے جو کفار مکہ آقا علیہ السلام کے تعلق سے جب غلط باتیں کہتے تھے اور آپ کے تعلق سے، آپ کے خاندان، آپ کے نام کے تعلق سے جب وہ لوگ غلط چیزیں بیان کرتے تھے تو حضور علیہ السلام کے ایک صحابی تھے جن کا نام حسان بن ثابت ہے، حدیث پاک میں ہے، مواہب لدنیہ میں امام زرقانی نے روایت کیا ہے، مقاصد الاسلام میں امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمۃ الرضوان لکھتے ہیں، انوار احمدی میں امام انوار اللہ فاروقی نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے کہ حضرت حسان بن ثابت یہ اشعار پڑھتے تھے حضور کی شان میں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ اشعار ہے، اس کا معنی یہ ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ آقا آپ جیسے چہرے والا، خوبصورت چہرے والا میری آنکھوں نے کبھی کسی کو دیکھا نہیں ہے۔ خط عینی واجمل منک لم تلد النساء، حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ آپ جیسا حسین اور خوبصورت کسی ماں نے دنیا میں پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کوئی عام شخص نہیں، کوئی ولی نہیں، بلکہ حضور کے صحابی، حضور کو دیکھنے والے، حضور کے ساتھ رہنے والے اور حضور علیہ السلام کے دن اور رات حضور کا چہرہ دیکھنے والے فرماتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ فرمایا کہ حضور اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے، کوئی عیب آپ میں نہیں ہے، ہر عیب سے اللہ نے پاک کر کے آپ کو پیدا فرمایا۔ اور کیسا پیدا فرمایا؟ حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ حضور آپ جیسا پیدا ہونا چاہتے تھے اللہ نے آپ کو ویسا پیدا فرمایا۔ ہماری بھی پیدائش ہوئی ہے، ہماری پیدائش سے پہلے اللہ نے نہیں پوچھا کہ تم کیسا پیدا ہونا چاہتے ہو، ہماری پیدائش سے پہلے اللہ نے نہیں پوچھا کہ تمہارا چہرہ کیسا ہونا چاہیے، تمہارا جسم کیسا ہونا چاہیے، تمہاری آنکھ ناک کیسے رہنی چاہیے، تمہارے ہاتھ پیر کیسے ہونے چاہیے، تمہارا سینہ کیسا ہونا چاہیے، تمہارا پیٹ کیسا ہونا چاہیے، اللہ نے نہیں فرمایا۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ آقا آپ جیسے دنیا میں آنا چاہتے تھے، آپ جیسے پیدا ہونا چاہتے تھے اللہ نے آپ کو ویسے پیدا فرمایا۔ حضرت حسان بن ثابت حضور علیہ السلام کی نعت پڑھتے تھے، کافروں کو اشعار میں جواب دیتے تھے، وہ اشعار میں، وہ شاعری میں حضور علیہ السلام کی برائی بیان کرتے تو حضرت حسان بن ثابت اسی شاعری میں، اشعار میں حضور علیہ السلام کی نعت پڑھتے تھے تو آقا علیہ السلام ان کے لیے مسجد نبوی میں ممبر لگاتے تھے، ممبر لگا کر حضور فرماتے تھے کہ اے حسان اس ممبر پر کھڑے ہو جا، میری نعت کو بیان کر، میری تعریف کو بیان کر، تو جب تک تم میری تعریف کو ممبر پر بیان کرتے رہو گے جبرائیل تمہاری مدد کرتے رہیں گے، جبرائیل سے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ تو مصطفیٰ کی سنت ہے، حضور اپنی نعت صحابہ سے سننے کے لیے مسجد نبوی میں ممبر لگاتے تھے، اور آج یہ کہنا کہ نعت پڑھنا قرآن نے کہا ہے، ارے سارا قرآن تو نبی کی نعت ہے، حدیث نے کہا ہے نعت پڑھنا، ارے حضور علیہ السلام اپنی نعت سننے کے لیے ممبر رکھتے تھے، احادیث کی کتابیں بھری ہوئی ہیں لیکن کوئی پڑھے تو صحیح۔ آقا علیہ السلام کا مقام تو یہ تھا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے حضور علیہ السلام کے نام مبارک پر ہی غور کر لیجئے، آقا علیہ السلام کے مبارک نام پر ایک مسلسل ایک کتاب ہے،
کبھی اس کو تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کروں گا، لیکن آج مختصر طور پر حضور کے نام پر غور کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صرف جو نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس نام کا معنی کیا ہے، اسلام کا مطلب کیا ہے؟ محمد کا اگر معنی آپ عربی ڈکشنری میں اٹھا کر دیکھیں تو معنی آتے ہیں کہ جن کی بار بار تعریف کی جائے انہیں محمد کہا جاتا ہے۔ ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر وقت جن کی تعریف ہوتی رہے انہیں محمد کہا جاتا ہے۔ اللہ نے نبی کا نام ہی ایسا رکھا کہ نام سے ہی نبی کی عظمت ظاہر ہو گئی، نام سے ہی نبی کی شان ظاہر ہو گئی۔ دنیا میں ہر کسی کا نام کسی کے والد نے رکھا، کسی کا نام کسی کے دادا نے رکھا، کسی کا نام کسی کے استاد نے رکھا، کسی کا نام اس کے نانا نے رکھا، کسی کا نام اس کی ماں نے رکھا، مگر قربان جائیے مصطفیٰ پر کہ مصطفیٰ کا نام کسی انسان نے نہیں بلکہ خود اللہ نے رکھا ہے، رب نے رکھا ہوا ہے۔ اور کس طرح سے کہ اللہ کے نام کے حروف دیکھے، اللہ کے جو نام کے حروف ہے، اللہ کے حروف 4 ہے، الف لام لام ہا۔ حضور کے نام محمد کے حروف دیکھیے، نام محمد کے حروف بھی 4 ہے، میم ہا میم دال۔ اللہ نے اپنے نام کے جتنے حروف رکھے اپنے مصطفیٰ کے نام کے بھی اتنے ہی حروف رکھے، نہ ایک زیادہ نہ ایک کم کیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے لام کے اوپر تشدید ہے، محمد کی میم کے اوپر بھی تشدید ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی جب آپ اللہ کا نام لکھتے ہیں اس میں کوئی نقطہ نہیں ہے، جب آپ حضور کا نام محمد لکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے نام کو بھی نقطے سے پاک رکھا، نبی کے نام کو بھی نقطے سے پاک رکھا۔ جس نبی کے نام میں کوئی عیب نہیں ہے اس نبی کی ذات میں کیسے عیب ہو سکتا ہے؟ اللہ نے نام کو بھی عیب سے پاک رکھا ہے۔ اور پھر آگے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حرف ہیں آپ اس کو الگ الگ کریں۔ اللہ کے نام کو اگر الگ کرے الف لام 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 ہا، اللہ کے نام سے اگر الف ہٹا دے تو ہوگا کیا؟ للہ۔ للہ ہی کے معنی آتے ہیں اللہ کے لیے، اس میں سے ایک اور لام ہٹا دیجئے تو پھر ہوگا کیا؟ لہو۔ لہو کے معنی آتے ہیں اس کے لیے، اگر لہو میں سے لام بھی ہٹا دیجئے تو بچ جائے گا ہو۔ ہو کے معنی آتے ہیں اس کا۔ تو اللہ کے نام میں جتنے بھی حروف کو آپ ہٹا دیں لیکن ہر ایک لفظ میں وہی اللہ کا معنی ہی معلوم ہوتا ہے۔ جتنے بھی حروف کو آپ ہٹاتے جائیں لیکن جتنے حروف کو آپ ہٹائیں گے لیکن ہر ایک میں اللہ کا معنی اس میں پایا جائے گا۔ حضور کے نام کا بھی یہی حال ہے، حضور کے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے میم کو ہٹا دے حمد باقی رہ جاتا ہے۔ حمد کے معنی بھی تعریف ہے، محمد کے معنی بھی تعریف ہے۔ اب حمد سے ہا کو ہٹا دیجئے بچ جاتا ہے میم دال مد۔ مد کے معنی آتے ہیں کسی بھی چیز کو دراز کرنا، دراز ہونا، زیادہ بیان کرنا، زیادتی کو کہتے ہیں۔ حمد کو زیادہ کرنا، تعریف زیادہ کرنا۔ اب میم دال میں سے میم کو بھی ہٹا دیجئے بچ جاتا ہے دال۔ دال کے معنی آتے ہیں کسی کو راستہ بتانا، کسی کی رہنمائی کرنا، دلالت کرنا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ لفظ اللہ کا ایک ایک لفظ میں بھی معنی ہے، حضور کے لفظ محمد کے ایک ایک لفظ میں بھی اللہ نے معنی رکھا ہے۔ کوئی لفظ بغیر معنی کے اللہ نے حضور کے نام میں نہیں رکھا۔ اسی طرح شیخ الاسلام امام شرف الدین بصری رحمت اللہ تعالی علیہ جن کا قصیدہ آج ہم رات میں پڑھنے والے ہیں، اس قصیدے کی عظمت کیا ہے، اس قصیدے کی فضیلت اور برکت کیا ہے اس کو بھی سن لیجئے۔ حضرت امام شرف الدین بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کو فالج کی بیماری ہو گئی، فالج آ گیا۔ جیسے ہی فالج ہوا ہاتھ اور پیر کام نہیں کر رہے تھے اور چل نہیں پا رہے تھے، کئی حکیموں کو بلایا، علاج کروایا، کوئی علاج کام نہیں آیا، دوائیاں استعمال کی، کوئی دوائی کام نہیں آئی۔ آخر مجبور ہو گئے، کئی سال اسی حالت میں بستر پر پڑے رہے، کوئی علاج کسی دوا کسی حکیم سے کوئی کام نہیں بنا۔ آخر میں سوچا کہ اللہ نے جس نبی کو ہر بیماری کی شفا اور مرض کی دوا بنا کر بھیجا ہے، میں اس نبی کو چھوڑ کر کہاں یہ حکیموں کے پیچھے جا رہا ہوں؟ جس نبی کے نام سے اللہ نے ہزاروں بیماریوں کو شفا عطا کی، میں اس نبی کا دامن چھوڑ کر کہاں جا رہا ہوں؟ سوچا کہ چلو نبی کی حمد میں، نبی کی تعریف میں قصیدہ لکھتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں، حضور کی مقام و مرتبے میں، حضور کی تعریف میں قصیدے لکھنے شروع کر دیا۔ قصیدہ 160 اشعار کا قصیدہ ہے جس کا نام قصیدہ بردہ ہے، ساری دنیا میں مشہور ہے۔ 160 اشعار قصیدے کے لکھ دیے، لکھنے کے بعد اس رات سو گئے۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں
آقا علیہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم نے جو قصیدہ لکھا ہے وہ قصیدہ مجھے پڑھ کر سناؤ، میں وہ قصیدہ سننا چاہتا ہوں۔ وہ حضور کی شان میں لکھا ہوا قصیدہ پڑھنے لگے، پڑھتے پڑھتے ایک شعر پر پہنچے۔ وہ شعر یہ ہے، کم ابرأت غصبا باللمس راحته واطلقت اربا من ربخة اللمم۔ یہ شعر پڑھنے لگے۔ یہ شعر کا معنی یہ ہے کہ حضور کئی سارے بیماروں کو آپ نے اپنا ہاتھ لگا کر شفا عطا فرمائی، مجھ جیسے فالج کے بیمار کو بھی ہاتھ لگا کر شفا عطا فرمائے۔ جب اس شعر کا معنی یہ تھا، آقا علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ حضرت امام بوصیری کے جسم کے اس حصے پر لگایا جس سے فالج آ گیا تھا۔ جیسے حضور کا مبارک ہاتھ لگا، حضرت امام بوصیری فرماتے ہیں کئی سالوں کا فالج جو تھا وہ فوراً ختم ہو گیا۔ حضور نے اپنی چادر نکالی، چادر انہیں اڑائی، فرمایا تمہارے قصیدے سے کافی خوشی ہوئی ہے، تمہارا قصیدہ سن کر میرے دل کو کافی خوشی ہوئی، جا اس چادر کو اوڑھ لے اور تیری بیماری اس قصیدے کی برکت سے ختم ہو گئی۔ انہوں نے رات میں خواب میں دیکھا تھا، جیسے ہی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتے ہیں، خواب میں حضور نے جو چادر اڑائی تھی، آنکھ کھلنے کے بعد وہی چادر ان کے جسم پر پڑی ہوئی ہے۔ آنکھ کھلنے کے بعد بھی چادر آپ کے پاس موجود تھی۔ اٹھ کر دیکھا سارا مرض چلا گیا، فالج چلا گیا، ہاتھ تندرست ہو گیا، پیر تندرست ہو گیا۔ اور اس کے بعد سے آپ نے حضور کی شان اقدس میں جب قصیدہ پڑھنا شروع کیا، اللہ نے اس قصیدے کی برکت سے ساری دنیا میں آپ کو شہرت اور عزت عطا فرمائی۔ یہی وہ قصیدہ ہے کہ جس قصیدے کو آج رات ہم پڑھنے والے ہیں۔ اتنا پیارا قصیدہ حضور علیہ السلام کی شان میں لکھا گیا کہ اگر کوئی بندہ اس کو سچے دل سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری کر دیتا ہے۔ اس قصیدے کو جو بندہ سچی نیت سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نیت جو ہوتی ہے نیت کو پورا کر دیتا ہے۔ جو کسی صحیح منت کو دل میں رکھ کر نبی کا قصیدہ پڑھے، اللہ اس کی منتوں کو پورا کر دیتا ہے۔ لیکن پڑھنے میں وہ عشق ہونا چاہیے، پڑھنے میں وہ محبت ہونی چاہیے۔ بغیر عشق کے آپ پڑھیں گے تو آپ کو وہ نعمت نصیب نہیں ہوگی۔ آقا علیہ السلام 1400 سال پہلے جس طرح صحابہ کرام کے درمیان جلوہ افروز تھے، آج بھی حضور کا فیض ساری امت میں اسی طرح باقی ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد اب حضور علیہ السلام کا وسیلہ نہیں لینا اور حضور علیہ السلام کا نام نہیں لینا، یہ کہنے والا سب سے بڑا جاہل ہے، وہ یہ کہنے والا سب سے بڑا گناہگار ہے۔ اس لیے کہ حدیث پاک سنیں، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یزید نے مدینہ پر حملہ کیا تھا، یزید نے جب مدینہ پر حملہ کیا اور مدینے کے لوگوں کا قتل عام کیا، ایک تابعی ہے سعید بن مسیب، وہ سیدھے مسجد نبوی میں اندر چلے گئے، حضور کے روضے کے پاس جا کر چھپ کر یہ اپنی جان بچانے کے لیے بیٹھ گئے۔ سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ 3 دن تک یہ مسجد نبوی سے باہر نہیں آئے، یہ حضور کا گنبد خضرا چھوڑ کر یہ باہر نہیں گئے۔ تو یہ فرماتے ہیں 3 دن میں حضور کے روضے کے پاس چھپ کر بیٹھا تھا، کوئی مسجد نبوی میں آتا نہیں تھا، کوئی مسجد نبوی میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، قدم نہیں رکھ سکتا تھا۔ بدبخت یزید نے ایسے سپاہیوں کو وہاں پر کھڑا کر دیا تھا۔ لیکن جب بھی اذان کا وقت ہوتا، سعید بن مسیب فرماتے ہیں روضہ رسول سے اذان کی آواز آتی تھی، روضہ رسول سے اذان کی آواز آتی۔ اذان ختم ہونے کے بعد جب جماعت کا وقت ہوتا، سعید بن مسیب فرماتے ہیں جماعت کے وقت میں حضور کے روضے سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی۔ 5 وقتہ نماز، سعید بن مسیب فرماتے ہیں 5 وقتہ نماز میں نے حضور کے روضے سے اذان سن کر، جماعت سن کر میں نے ادا کی ہے۔ آقا علیہ السلام کا جسم مبارک جس طرح 1400 سال پہلے تھا، آج بھی روضہ مبارک میں حضور کا جسم مبارک اسی طرح سے باقی ہے۔ کیونکہ حضور نے فرمایا، مشکات شریف کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 121 پر حضور نے فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی فیرزق۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین پر نبی کا جسم کھانا حرام کر دیا ہے۔ زمین نبی کے جسم کو گلاتی نہیں، زمین نبی کے جسموں کو کھاتی نہیں۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں خبروں میں اور اللہ انہیں رزق بھی دیتا ہے۔ یہ نبیوں کا مقام تو بہت اعلیٰ ہے۔ ارے حضور کے جو غلام ہے، جو غلامان مصطفیٰ ہے، غلاموں کے کفن بھی 100 سال گزرنے کے باوجود بھی سڑتے اور گلتے نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 صحابہ گزرے ہیں۔ ان کی سیرت میں بیان کیا جاتا ہے، ان 2 صحابہ کرام کو، یہ 2 صحابہ کرام جنگ کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے۔
اس زمانے میں، اور جنگ ہوئی، جنگ کے بعد شہید ہو گئے، اور شہید ہونے کے بعد انہیں جس مقام پر جنگ ہوئی تھی وہیں پر دفنا دیا گیا۔ یہ مقام عراق کے مقام پر آتا ہے، عراق میں کوفہ اور بصرہ کے پاس مقام آتا ہے، وہاں پر انہیں دفن کر دیا گیا۔ اور تدفین کے بعد کئی سال گزر گئے، 1300 سال کا عرصہ گزرا۔ آج سے تقریباً 95 سال پہلے، 95 ایئرس، 95 سال پہلے کی بات ہے کہ یہ جو صحابہ کرام تھے، بادشاہ وقت جو عراق کا تھا، اس کے خواب میں آئے، فرمایا کہ یہاں ایک دریا ہے، دریا کا پانی ہماری قبروں کے اندر آ رہا ہے، لہٰذا اے بادشاہ آپ کے لیے ہمارا حکم یہ ہے ہمارے جسموں کو یہاں سے دوسرے مقام پر منتقل کرے۔ بادشاہ جاگ گیا، پریشان ہوا۔ حضور کے صحابہ حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے جلیل القدر صحابہ کہ جن سے کئی حدیثیں روایت ہے، تو ایسے صحابہ کرام کی مزاروں کو کھولنا 1300 سال کے بعد یہ کیسے مناسب ہوگا؟ اس نے بادشاہ نے سوچا شاید یہ خواب ایسے ہی آیا ہوا ہوگا، خواب میں کوئی سچائی نہیں ہوگی، سو گیا۔ دوسری رات کو بھی پھر وہ 2 صحابہ کرام آئے، فرمایا ہماری قبروں میں یہ دریا کا پانی آ رہا ہے، ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، ہمارے جسموں کو یہاں سے دوسرے مقام پر منتقل کرو۔ بادشاہ پھر جاگ گیا، پریشان ہوا، اس نے مفتی اعظم کو اپنا خواب سنایا۔ مفتی اعظم سے کہا کہ یہ 2 صحابہ کرام حضور کے مجھے آ کر بار بار حکم دے رہے ہیں ان کے جسموں کو یہاں سے ہٹایا جائے، اب کیا کرے؟ تو اس مفتی اعظم نے یہ حکم جاری کر دیا، کہا کہ جب صحابہ کرام اتنا بار بار آ کر کہہ رہے ہیں تو بہتر ہے اس حکم پر عمل کیا جائے۔ بادشاہ نے سوچا کہ یہ امت کے لیے بہت بڑی بات ہوگی کہ اتنے بڑے صحابہ کرام کہ جن سے کئی حدیثیں روایت ہو، آج ہم ان کی خبریں کھول رہے ہیں، پتہ نہیں کون سا فتنہ ہو جائے گا، پتہ نہیں امت میں، ساری امت میں کیا حال ہوگا۔ تو یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ ابھی اسی سوچ میں تھے مفتی اعظم بھی، بادشاہ بھی، مگر اتنے میں پھر تیسری رات حضرت جابر اور حضرت حذیفہ آئے، فرمایا کہ ہم بار بار آپ سے کہہ رہے ہیں کہ فوراً ہمارے جسموں کو یہاں سے نکالے، دیر نہ کرے۔ بادشاہ وقت سمجھ گیا کہ اب اور دیر کرنا مناسب نہیں، اس نے اعلان کر دیا، عید الاضحیٰ کا موقع تھا، اس نے اعلان کرا دیا، سارے عالم اسلام نے، جتنے اسلامی ممالک ہے، اعلان کرا دیا کہ فلاں وقت میں صحابہ اکرام کی مزاروں کو کھولا جا رہا ہے، ان کے جسموں کو منتقل کیا جا رہا ہے، لہٰذا جو کوئی ان کی زیارت کرنا چاہتا ہے آ سکتا ہے۔ یہ دور دراز سالوں کی بات نہیں، یہ 90 یا 100 سال سے پہلے کی ہی بات ہے، 90 سال کے اندر کی بات ہے۔ تو جیسے اعلان ہوا، اب میڈیا بھی آ چکا تھا، پرنٹ میڈیا تھا، الیکٹرانک میڈیا تھا، سب لوگ اس نیوز کو کور کرنے کے لیے آ گئے، ہزاروں کی تعداد میں جتنے لوگ حج کو گئے تھے وہ سارے لوگ عراق کو آ گئے دیکھنے کے لیے کہ حضور کے صحابہ کی مزاریں کھولی جا رہی ہیں، کیا منظر ہوگا۔ سارے لوگ جمع ہے، جب قبروں سے مٹی ہٹائی گئی تو یقیناً جو قریب میں دریا تھا، دریا کا پانی آہستہ آہستہ قبروں کے اندر داخل ہو رہا تھا، لیکن بادشاہ وقت نے جب دیکھا، قریب جا کر جب مٹی ہٹائی تو 1300 سال پہلے جو غلامان مصطفیٰ کو دفن کیا گیا تھا ان کے کفن سے آج بھی خوشبو آ رہی تھی۔ 1300 سال بعد بھی صحابہ کے کفن سے وہی خوشبو آ رہی تھی جو اس وقت دفن کے وقت میں ڈالا گیا تھا۔ اور جب ان کے چہرے کا دیدار کرنے کے لیے جب ان کے چہرے سے کپڑا ہٹایا گیا، کفن ہٹایا گیا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں کھلی ہیں اور آنکھوں سے نور نکل رہا ہے۔ کسی میں وہ چہرہ دیکھنے کی طاقت نہیں تھی، ایسا نورانی چہرہ تھا صحابہ کا۔ یہ تو غلامان مصطفیٰ ہے، اللہ نے غلاموں کو جب یہ مقام عطا فرمایا ہے تو تاجدار کائنات کا کیا مقام ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے روزے مبارک پر آنے والے ہر امتی کو دیکھتے ہیں، روئے زمین سے آپ پر درود پڑھنے والے کا ہر درود سنتے ہیں، روئے زمین پر آپ پر سلام بھیجنے والے کے ہر سلام کا جواب حضور عطا فرماتے ہیں۔ کسی کا سلام حضور کی بارگاہ سے رد نہیں ہوتا، ہر ایک کا جواب حضور کی بارگاہ سے انہیں نصیب ہوتا ہے، لیکن محبت سچی ہونی چاہیے، عشق سچا ہونا چاہیے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جواب عطا فرماتے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ آج سے کم و بیش 1000 سال پہلے کا بادشاہ ہے سلطان نور الدین زنگی۔ تو اس کے زمانے میں عیسائیوں نے دیکھا اسلام بہت بڑھ رہا تھا، عیسائی جو کرسچن تھے ان لوگوں نے غور کیا کہ یہ اسلام اتنا کیوں بڑھ رہا ہے، یہ مسلمان کے پاس کون سی طاقت ہے کہ یہ لوگ ہر ایک کو ناکام کر رہے ہیں۔ جب اس زمانے میں سلطان نور الدین زنگی نے کئی سارے عیسائیوں کو قتل کیا، ان کے جو ملک تھے ان کے ملکوں پر اسلامی جھنڈا لہرایا، ان کے ملکوں کو فتح کیا،
اب عیسائی کمزور پڑتے جا رہے تھے۔ عیسائیوں نے، کرسچنوں نے سوچا کہ آخر یہ مسلمانوں میں کیا چیز ہے جو ان کی طاقت ہے، جو ان کو جوڑے رکھتی ہے، جو ان کی قوت ہے۔ تو عیسائی سوچنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ مسلمان کی جو اصل طاقت ہے وہ ان کے نبی سے محبت ہے، ان کے نبی کا عشق ہے، نبی کا ادب ہے، ان کے نبی کی بارگاہ سے، نبی کے روزے سے انہیں روحانی فیض ملتا ہے، انہیں روحانی برکتیں ملتی ہے۔ وہی طاقت ہے جو دنیا میں ہر جگہ انہیں کامیاب بنا رہی ہے۔ تو عیسائیوں نے سوچا کہ اب کیا کرے، اس طاقت کو کیسے کمزور کرے۔ ان ظالموں نے ایک فتنہ کیا، انہوں نے ایک ترکیب سوچی کہ آقا علیہ السلام کے جسم مبارک کو آپ کے روزے سے نیچے سے نکال لیا جائے۔ جب روزے مبارک سے آقا علیہ السلام کے جسم مبارک کو نکال لیں گے تو پھر مسلمانوں کی طاقت کمزور ہو جائے گی، ان کے نبی سے جو فیض انہیں مل رہا ہے، نبی کی بارگاہ سے جو انہیں برکتیں مل رہی ہے، جو مدد مل رہی ہے، وہ مدد ملنا ختم ہو جائے گی۔ ان ظالموں نے اتنی خوفناک ترکیب سوچ کر 2 انگریز عیسائیوں کو مدینہ بھیجا۔ وہ 2 انگریز آئے، انہوں نے اپنا چہرہ بالکل مسلمانوں کی طرح بنا لیا، لباس مسلمانوں کی طرح، بول چال مسلمانوں کی طرح، طور طریقے، اخلاق، عادتیں ساری کی ساری مسلمانوں کی طرح اپنے آپ کو ڈھال لیا، اور حضور کے روزے کے قریب میں ایک کمرہ لے کر رہنے لگے۔ صبح سے شام تک وہ ظالم مدینہ منورہ میں گھومتے پھرتے، صدقہ کرتے، خیرات کرتے، ہر نیک کام کرتے، 5 وقت نماز پڑھتے، ہر دیکھنے والے کو دیکھتا کتنے متقی لوگ ہیں، کتنے پرہیزگار لوگ ہیں، کتنے نیک لوگ ہیں، کیسی عبادت کر رہے ہیں۔ ان ظالموں نے سب کی آنکھوں میں دھوکہ دیا۔ جیسے ہی رات ہوتی، اپنے کمرے کے نیچے سے حضور کے روزے تک کے لیے ایک سرنگ بنا رہے تھے۔ آقا علیہ السلام کے مبارک جسم تک پہنچنے کے لیے سرنگ بنا دی۔ ظالموں نے اتنی گہری سرنگ بنائی کہ کئی دن گزرے، کئی دنوں کے بعد وہ لوگ حضور کے جسم مبارک سے لگنے والی مٹی کے قریب تک ہو گئے، اتنا قریب پہنچ گئے تھے حضور کے جسم مبارک سے۔ آقا علیہ السلام سلطان نور الدین زنگی کے خواب میں آئے، فرمایا کہ اے بادشاہ، 2 کتے آئے ہوئے ہیں، وہ کتے تکلیف دینا چاہتے ہیں اور میرے جسم مبارک کو وہاں سے نکالنا چاہتے ہیں، فوراً جاؤ ان 2 کتوں کو سزا دو۔ یہ حضور نے فرمایا۔ سلطان نور الدین زنگی جاگتے ہیں، فوراً مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے جو وزیر تھے وزیر کو بلاتے ہیں، وزیر سے کہتے ہیں کہ اے جمال الدین، فوراً جاؤ اور مدینہ منورہ میں عام یہ اعلان کر دو کہ بادشاہ وقت آئے ہوئے ہیں اور بادشاہ سب کو انعام دینا چاہتے ہیں، سارے لوگ آ جائیں۔ سلطان نور الدین زنگی انعام کے بہانے سے ان 2 لوگوں کا چہرہ دیکھنا چاہتے تھے۔ حضور نے خواب میں دیدار کرایا، یہ دکھایا کہ دیکھو یہی 2 انگریز ہیں، انہیں اچھی طرح سے دیکھ لو اور ان 2 کتوں کو پکڑ لو۔ آقا علیہ السلام نے دیدار کرا دیا۔ اب سلطان نور الدین زنگی نے دربار لگایا، لوگ آتے گئے، چہرہ دیکھتے جاتے، انعام دیکھتے جاتے، چہرہ دیکھتے جاتے، انعام دیکھتے جاتے، سارے لوگ ختم ہو گئے، مگر وہ 2 لوگ نہیں آئے۔ سلطان نور الدین زنگی نے مدینہ کے لوگوں کو بلایا، پوچھا کیا سارے لوگ انعام لے کر چلے گئے، کیا کوئی باقی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہاں قریب میں 2 لوگ رہتے ہیں، وہ بہت ہی مالدار ہے، وہ خود لوگوں کی مدد کرتے ہیں، دوسروں کو دیتے ہیں، وہ آپ کے پاس نہیں آئیں گے۔ نور الدین زنگی نے اپنے وزیر جو جمال الدین موصلی تھے، وزیر سے کہا کہ جاؤ ان 2 لوگوں کو میرے پاس لاؤ۔ ان 2 لوگوں کو پکڑ کر جب نور الدین زنگی کے سامنے لایا گیا، بادشاہ نے دیکھا کہ یہی وہ 2 بدبخت تھے جن کا چہرہ حضور نے خواب میں دکھایا تھا۔ ان دونوں کو پکڑ لیا اور کہا کہ اپنے گھر کا پتہ بتاؤ۔ انہوں نے اپنے گھر کا پتہ بتایا، جا کر وہاں پر تلاش کیا تو کچھ نہیں ملا، ایک مصلی بچھا ہوا تھا، اس مصلی کو اٹھایا تو اس مصلی سے حضور کے روضے تک ایک سرنگ جا رہی تھی۔ بادشاہ وقت نے جب یہ دیکھا، ان دونوں ظالموں کو فوراً قتل کر دیا اور حضور علیہ السلام کے روضے کے اطراف میں اور کئی ساری دھاتیں ڈالی، حضور کے روضے کے اطراف میں گہری بنیاد بنائی، اس بنیاد کو بنا کر اس نے یہ تمام تانبا اور لوہا پگھلا کر اس نے اطراف میں بنیاد بنائی تاکہ کوئی بدبخت حضور کے جسم مبارک تک پہنچ نہ سکے۔ مضبوطی کے ساتھ بنیاد بنائی اور مضبوط کر دیا کہ کوئی آقا علیہ السلام کے جسم مبارک کو چھونے کی بھی کوئی گستاخی نہ کر سکے۔ اب غور کرے کہ ایک عیسائی ہے، عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا، عیسیٰ علیہ السلام کو جو خدا مانتا ہو، جس کو اسلام کافر کہتا ہے عیسائیوں کو، وہ عیسائی کا عقیدہ ہے
کہ مسلمان کی جو طاقت ہے وہ حضور کے فیض سے ہے، گنبد خضرا سے ہے، حضور کی محبت سے مسلمان کی طاقت ہے، حضور کے عشق سے مسلمان کی طاقت ہے، حضور کے ادب میں مسلمان کی طاقت ہے، حضور علیہ السلام کے روحانی فیض میں مسلمان کی طاقت ہے۔ ایک کافر حضور کو گنبد خضرا میں روزے میں زندہ مان رہا ہے اور ایک مسلمان ہو کر حضور کو قبر مبارک میں زندہ نہیں مانتا تو وہ کافر سے بدتر ہے۔ کتنے ایسے نہیں ہے جو حضور کے وسیلے کا انکار کرتے ہیں، حضور کی عشق و محبت کا انکار کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کے درود و سلام کا انکار کرتے ہیں۔ ارے سوچنے کی بات ہے، آقا علیہ السلام، ارے جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کے وسیلے کو لے کر دل میں تمہیں اعتراض ہوتا ہے، نبی کے ذات کو، نبی علیہ السلام کی میلاد کی خوشی پر اعتراض ہوتا ہے، حضور علیہ السلام کے نام پر کھلانے پر اعتراض ہوتا ہے، حضور علیہ السلام کی محبت اور عشق میں کھڑے ہو کر سلام پڑھنے پر اعتراض ہوتا ہے، حضور پر درود پڑھنے پر اعتراض ہوتا ہے۔ ارے ایک کافر مانے کہ نبی اپنے روزے میں زندہ ہے اور ایک مسلمان کہے کہ نبی زندہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ کتنی ہمارے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ کتنا بدنصیب ہے وہ شخص جو اپنے نبی کو جس کا کلمہ پڑھتا ہو وہ یہ سمجھتا ہو کہ حضور اپنے قبر مبارک میں زندہ نہیں۔ بڑا بدنصیب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نبی کے فیض سے دور کر دیا، اس کو توبہ کرنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایسے ایسے عاشق گزرے ہیں۔ حضرت مولانا جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا جامی، یہ فارسی میں انہوں نے حضور کے شان میں اشعار لکھے۔ ایک شعر انہوں نے لکھا، اس شعر کو سن لیجئے، فارسی کا شعر ہے، ز محجوری بر آمد جان عالم ترحم یا نبی اللہ ترحم، کہ نا آخر رحمت للعالمین ز محرومہ چرا فارغ نشینی۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں برو آور سر از برد یمانی، کہ روئے تست صبح زندگانی۔ یہ فارسی کے اشعار ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور آپ کی جدائی میں کائنات کا ذرہ ذرہ تڑپ رہا ہے، آپ نظر کرم فرمائیے اور ہم پر رحم فرمائیے، اور آپ اپنی چادر مبارک سے باہر آئیے اور ہمیں اپنا دیدار کرائیے۔ یہ اس اشعار کا مطلب ہے۔ یہ شعر انہوں نے لکھ کر حج کے لیے آئے، کعبۃ اللہ کی زیارت کی، دل میں ارادہ کیا جب مدینہ منورہ جاؤں گا تو حضور کے روضے کے پاس کھڑے ہو کر یہ اشعار پڑھوں گا۔ جب یہ مدینہ جا رہے تھے حضور علیہ السلام اس وقت کے جو مدینہ کے جو بادشاہ تھے ان کے خواب میں آ کر فرمایا کہ ایک شخص جس کا نام جامی ہے وہ مدینہ کو آنے والا ہے، اس کو روکو، اس کو مدینہ آنے نہ دو، مدینہ میں اس کو قدم رکھنے نہ دو۔ فوراً جو امیر مکہ تھے، مکہ اور مدینہ کے جو ذمہ دار جو وہاں کے امیر تھے وہ گئے اور انہوں نے مولانا جامی کو روک دیا۔ مولانا جامی پریشان ہوئے، پوچھا کہ کیوں روک رہے ہو؟ کہا کہ نہیں، تم جا نہیں سکتے آگے۔ انہیں روک دیا گیا، وہ رک گئے، لیکن محبت اور بڑھتی جا رہی تھی۔ جتنا حضور سے ملاقات کے لیے دیری ہو رہی تھی اتنی محبت اور بڑھتی جا رہی تھی، تڑپ اور بڑھتی جا رہی تھی۔ چند دن خاموش رہے، دوبارہ پھر مدینہ کے لیے جب سفر شروع کیا، مدینہ کے قریب پہنچ گئے، حضور نے پھر خواب میں آ کر کہا اس شخص کو روکو، اس کو مدینہ میں آنے نہ دو۔ تو فوراً جو بادشاہ تھے انہوں نے پکڑا، لے جا کر انہیں جیل میں ڈال دیا، وہ جیل میں داخل ہو گئے۔ پھر آقا علیہ السلام چند دن کے بعد اسی بادشاہ کے خواب میں آ کر فرماتے ہیں فوراً جاؤ، یہ جو جامی ہے، جو اس جامی کو تم اپنی جیل سے باہر نکالو، اس کو قید خانے میں بند نہ کرنا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ حضور بار بار آپ اس کو آنے سے کیوں روک رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا وہ ایسا عاشق ہے، اگر وہ میرے روضے پر آ گیا تو اس سے بات کرنے کے لیے مجھے روضے سے باہر آنا پڑے گا۔ اس کا عشق ایسا ہے، اس کی طرف ایسی ہے، اس کی محبت ایسی ہے کہ اس کی طرف، اس کا عشق اور اس کی محبت کے لیے مجھے اپنے مبارک ہاتھوں کو اس کے مسافی کے لیے باہر نکالنا ہوگا اور پھر مجھے اس کو اپنا دیدار کرانا ہوگا۔ اگر یہ ہو گیا تو پھر بہت بڑا فتنہ ہوگا، اسی لیے اس کو کہو اس کو یہاں پر آنے نہ دو۔ ایسے ایسے عاشق رسول گزرے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے بس اپنی زندگی کا مقصد حضور کی محبت کو بنایا تھا، حضور کا عشق بنایا تھا۔ حضرت امام احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں، غوث پاک کے زمانے کے ہیں، امام احمد رفاعی، آپ کا یہ حال تھا کہ آپ حضور علیہ السلام کے روضہ مبارک پر پہنچ کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑے کھڑے درود و سلام پیش کر رہے تھے۔ اچانک محبت کا سمندر دل میں طوفان مار رہا تھا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور جب تک آپ سے دور رہتا تھا میں اس ہوا کے ذریعے سے اپنا سلام آپ کی بارگاہ میں پہنچاتا تھا، آج میں خود آیا ہوا ہوں،
اور حضور چاہتا ہوں کہ آپ کے مبارک ہاتھ کو میں چوموں۔ میری آرزو یہ ہے کہ حضور آپ کے مبارک ہاتھ کو چومنا چاہتا ہوں۔ بس یہ زبان سے الفاظ نکلنے تھے۔ حضرت شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روضہ مصطفیٰ پر کھڑے ہیں، اطراف میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ کھڑے تھے۔ لوگوں نے ایک منظر دیکھا، حضرت احمد رفاعی کی محبت اور آپ کے عشق کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام روضہ مبارک سے اپنا ہاتھ باہر نکالتے ہیں اور احمد رفاعی حضور کے ہاتھ کو چومتے ہیں، پھر اس کے بعد حضور اپنا ہاتھ روضے کے اندر لے کر جاتے ہیں۔ یہ آقا علیہ السلام ہے کہ آج بھی حضور اپنے امت کے درمیان اسی طرح حضور کا فیض ہے جیسے 1400 سال پہلے صحابہ کے درمیان جیسے موجود تھے، آج بھی حضور امت میں ویسے ہی موجود ہے۔ فرق یہ ہے کہ اس وقت میں حضور علیہ السلام ہر ایک کو بالکل براہ راست آگے سے اپنا فیض پہنچاتے تھے۔ حضور اپنی برکتیں بالکل براہ راست آگے سے صحابہ کرام کو دیتے تھے۔ حضور امت کی مدد بالکل آگے سے فرماتے تھے۔ آج حضور پردے کے پیچھے سے امت کو برکتیں دیتے ہیں، پردے کے پیچھے سے حضور امت کو فیض دیتے ہیں، حضور پردے کے پیچھے سے اپنے امتیوں کی مدد غیبی طریقے سے فرماتے ہیں۔ آج بھی امت میں حضور کا فیض جاری ہے، لیکن آقا علیہ السلام کے مقام اور حضور کے مرتبے کے متعلق آج جو باتیں کہی جاتی ہے بڑا افسوس ہوتا ہے ان باتوں کو سن کر۔ حضور علیہ السلام کی طاقت اور قوت کا حال کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کو کعبے کی چھت پر چڑھنا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ حضور علیہ السلام کو اٹھائے۔ حضرت علی فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کو جب میں اٹھانا چاہتا تھا تو حضور کو میں اٹھا نہیں سکا، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ نے حضور کو 40 نبیوں کے برابر طاقت عطا فرمائی تھی، 40 نبیوں کے برابر حضور کی طاقت تھی۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں میں حضور کو اٹھا نہیں سکا، کعبے کی چھت پر کوئی چیز تھی یا وہاں پر کچھ کام تھا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علی تم تو مجھے اٹھا نہیں سکتے کیونکہ اللہ نے 40 نبیوں کے برابر مجھے طاقت عطا فرمائی ہے، چلو میں ہی تمہیں اٹھا دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام حضرت علی کو پکڑتے ہیں، اپنے مبارک ہاتھوں سے جب حضرت علی کو اٹھاتے ہیں تو حضرت علی نے فرمایا میں نے محسوس کیا حضور کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ اگر میں چاہتا تو حضور مجھے دوسرے آسمان تک پہنچا دیتے تھے۔ یہ قوت مصطفیٰ تھی، یہ حضور کی مبارک ہاتھوں کی طاقت تھی جو اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ اللہ نے اپنے نبی کا جسم کیسے پیدا فرمایا کہ کبھی آپ نے سوچا حضور کی آنکھیں کیسا اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا، حضور کے مبارک ہونٹوں کو اللہ نے کیسے پیدا کیا، حضور کے سینے کو اللہ نے کیسے پیدا کیا، حضور کے ہاتھ اور پیر کو اللہ نے کیسے پیدا کیا؟ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی آقا علیہ السلام کے سر مبارک کو اللہ نے اپنی برکت سے پیدا فرمایا، حضور کی آنکھوں کو اللہ نے اپنی حیا سے پیدا فرمایا، حضور کے مبارک کانوں کو اللہ نے اپنی غیرت سے پیدا فرمایا، حضور کی زبان اقدس کو اللہ نے اپنے ذکر سے پیدا فرمایا، حضور کے ہونٹوں کو اللہ نے تسبیح سے پیدا فرمایا، حضور کے چہرے کو اللہ نے اپنی خوشی سے پیدا فرمایا، حضور کے سینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اخلاص سے پیدا فرمایا، حضور کے دل کو اللہ نے اپنی رحمت سے پیدا فرمایا، حضور کے جگر کو اللہ نے اپنی مہربانی سے پیدا فرمایا، حضور کے ہاتھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دستے کرم سے پیدا فرمایا، حضور کے مبارک بالوں کو اللہ نے جنت کے سبزے سے پیدا فرمایا، حضور کے لعاب کو اللہ نے شہد سے پیدا فرمایا، حضور کے گوشت کو اللہ نے جنت کی مشک سے پیدا فرمایا، حضور کی ہڈیوں کو اللہ نے جنت کے کافور عطر سے پیدا فرمایا، حضور کے مبارک دانتوں کو رب نے اپنی برکت سے پیدا فرمایا، حضور کے پیروں کو اللہ نے اپنی رضا سے پیدا فرمایا، حضور کے دونوں ہاتھوں کو اللہ نے اپنی قوت سے پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کا جسم پیدا کر کے امت سے فرمایا اے امتیوں، اے امت محمدیہ، میں اپنا نبی تمہیں تحفے میں دے رہا ہوں، میرا تحفہ لینا، اس تحفے کی قدر کرنا، اس تحفے کا ادب کرنا، اس تحفے کی عزت کرنا، میرے مصطفیٰ کی شان میں قصیدے پڑھنا، یہ میرا نبی میری طرف سے تحفہ ہے، یہ تحفہ لے کر میرے نبی کا ذکر کرتے رہنا، میرے نبی کی خوشی مناتے رہنا، میرے نبی کا ادب کرتے رہنا۔ جب تک میرے نبی کا ادب کرتے رہو گے میں اپنی نعمتوں کی بارش تم پر فرماتا رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز میں اپنے نبی کی پیدائش فرمائی ہے۔ کن کن چیزوں سے آپ غور کریں، حضور کا جسم مبارک کن کن چیزوں سے اللہ نے بنایا، کیسے کیسے پیدا فرمایا، کس کس چیز سے پیدا فرمایا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے
کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ ایک انگوٹھی تھی، حضور نے ایک صحابی کو بلایا اور کہا کہ یہ انگوٹھی لے جاؤ، اس انگوٹھی پر لا الہ الا اللہ کا نام لکھوا کر لاؤ۔ وہ صحابی لے گئے، انگوٹھی لے گئے اور لے جا کر اس انگوٹھی پر انہوں نے، حضور کا حکم تھا صرف لا الہ الا اللہ لکھا کر لانا، وہ گئے، انہوں نے لا الہ الا اللہ انگوٹھی پر لکھا کر لائے اور لا کر حضور کے ہاتھ میں دے دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس انگوٹھی کو دیکھا تو اس انگوٹھی میں لا الہ کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھا ہوا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے تو تمہیں صرف اتنا کہا تھا کہ اس پر لا الہ الا اللہ لکھوا کر لانا، تم نے اس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں لکھوا کر لائے؟ میں نے تو صرف ایک کلمہ کہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ حضور میں نے تو اتنا ہی لکھوایا، جتنا آپ نے کہا اتنا ہی لکھوایا، یہ آگے کا حصہ یہ کیسے آ گیا مجھے خبر نہیں۔ اتنے میں جبرائیل امین آئے اور عرض کرنے لگے کہ لَكَ أَنْتَ كَتَبْتَ أَحَبُّ السَّمَاءِ وَأَنَا كَتَبْتُ أَحَبَّ السَّمَاءِ إِلَيَّ۔ جبرائیل امین آ کر فرماتے ہیں کہ حضور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ کو جو نام پسند تھا آپ نے رب کا نام لکھوا دیا، اور اللہ کو جو نام پسند تھا اللہ نے خود آپ کی انگوٹھی میں وہ نام لکھ دیا ہے۔ اللہ نے غیبی طریقے سے اپنے نبی کا نام اس انگوٹھی کے نام کے آگے اللہ نے لکھ دیا، اس لیے کہ خدا کو یہ بات پسند نہ آئی کہ جہاں پر صرف میرا نام ہو اور میرے مصطفیٰ کا نام نہ ہو۔ اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ حضور کے ذکر کو خالی نہیں رکھا۔ شان مصطفیٰ کیا ہے بس اس پر آپ غور فرمائیں کہ اللہ نے کیا شان عطا فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ایک یہودی نے تورات کھولا، اللہ نے تورات میں بھی حضور کا ذکر فرمایا، زبور میں بھی حضور کا ذکر فرمایا، انجیل میں بھی حضور کا ذکر فرمایا، آسمانی جو کتابیں اللہ نے نازل فرمائی ان آسمانی کتابوں میں حضور کی تعریفیں بیان ہوتی گئی، حضور کی پیدائش کا ذکر ہوا، حضور کے اخلاق کا ذکر ہوا۔ جب تورات میں ایک یہودی نے حضور کا نام دیکھا تو بغض میں، حسد اور دشمنی میں حضور کے نام کو 4 مرتبہ اس نے دیکھا تھا، وہ 4 مرتبہ اس نے نام کو مٹا دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضور کا نام 4 مرتبہ 4 جگہ دیکھا، مٹا دیا، مٹا کر تورات بند کر دی، رکھ دیا۔ دوسرے دن آ کر تورات کھولی تو دیکھا کہ حضور کا نام 8 مقامات پر لکھا ہوا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نبی کی نام کو کیسے بلند فرماتا ہے، 8 جگہ پر حضور کا نام لکھا ہوا نظر آیا۔ اس نے دشمنی میں 8 جگہوں سے بھی حضور کا نام مٹا دیا، تورات بند کر دی، رکھ دیا، چلا گیا۔ تیسرے دن آیا، تورات کھولی تو دیکھا نام 12 جگہ حضور کا لکھا ہوا ہے، 12 مقامات پر ہے۔ اب وہ مجبور ہو گیا سوچنے پر کہ یہ نام کس کا ہے کہ میں جتنی مرتبہ مٹاتا ہوں اللہ اس کو اتنا زیادہ بلند کرتا ہے۔ یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے حضور سے، اے نبی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ آپ کا ذکر اتنا بلند کروں گا، اتنا بلند کروں گا جیسے جیسے زمانہ گزرے کا ذکر مصطفیٰ بلند سے بلند ہوتا جائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو آج آپ غور فرمائیں، پچھلے دور میں، پچھلے دنوں میں میلاد کا جشن اتنے عالی شان پیمانے پر نہیں منایا جاتا تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے میلاد کا جشن بڑھ رہا ہے، میلاد کی خوشی بڑھ رہی ہے، میلاد کی جلسے اور میلاد کی محفلیں خوشیاں بڑھ رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کسی انسان کا کرایا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے میلاد فرشتے آ کر مناتے ہیں۔ اگر انسان نہ منائے تو اللہ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا میلاد بنانے کے لیے۔ اگر انسان ذکر مصطفیٰ کی محفلیں نہ سجائے تو اللہ فرشتوں کے ذریعے سے اپنے محبوب کی محفل کو سجائے گا۔ کیا رب کے پاس فرشتوں کی کمی ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو اس نے جب دیکھا کہ 12 جگہ پر حضور کا نام لکھا ہوا ہے، وہ مجبور ہو گیا یہ جاننے کے لیے کہ آخر وہ نبی کون ہے کہ جن کا نام خود اللہ بار بار لکھ رہا ہے۔ وہ مدینہ آیا، آ کر اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی، عرض کیا کہ میں آپ کے نبی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، چند مہینے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پردہ فرما گئے ہیں، چند مہینے پہلے آتا تو میں تجھے حضور کا دیدار کرا دیتا۔ اس نے کہا چلو اگر حضور کا دیدار نہ صحیح، حضور کا کوئی جھبا ہے تو مجھے بتا دو جس کو حضور پہنا کرتے تھے، حضور کا کوئی لباس لا کر میرے سامنے پیش کرو، میں حضور کا لباس دیکھنا چاہتا ہوں، میری آنکھیں تڑپ رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کا جھبا لا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔
اس نے صرف حضور کا جبہ مبارک دیکھا، جبہ مبارک کی زیارت کی، فوراً کلمہ زبان سے نکلا اور مسلمان بن گیا۔ صرف جبے کی زیارت کر کے، حضور کے جبے کی زیارت کر کے اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان بنا، اور کہا کہ چلو حضور کا روزہ دیکھنا چاہتا ہوں، حضور کے روزے مبارک کے پاس لے جاؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پر کھڑا ہوا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا، اگر میری حاضری تو نے قبول کی ہے، اگر میرا اسلام لانا قبول کر لیا ہے، اب مجھے دنیا میں رہنا پسند نہیں ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہوں اس نبی کا دیدار کروں، لہٰذا مجھے اسی جگہ بلا لے، اپنے پاس بلا لے تاکہ میں نبی کی زیارت کر سکوں۔ اگر میرا یہ اسلام لانا قبول ہے، نبی کی زیارت قبول ہے، اب دنیا میں زندہ رہنے کا کوئی مقصد نہیں، بس اتنا کہنا تھا۔ وہ زمین پر گرا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ ایسے ایسے عاشق رسول گزرے ہیں کہ جب محبت رسول دل میں پیدا ہو جاتی ہے، بندہ دنیا سے بیزار ہو جاتا ہے، اس کو دنیا سے کچھ لینا نہیں ہوتا۔ وہ جس نبی کی محبت میں جیتا ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ کب یہاں کے قید خانے سے چھٹ جاؤں۔ انسان کی جو روح ہوتی ہے، روح ایک پنجرے میں قید ہوتی ہے، جسم ایک پنجرہ ہے، روح ایک پرندہ ہے۔ اللہ نے جب اس پنجرے میں روح کو ڈالا، جو روح اللہ کی محبت کے لیے تڑپتی ہے، جو روح نبی سے محبت کرتی ہے، جو روح نبی کے عشق میں روتی ہے، جو روح اللہ کے عشق میں روتی ہے، وہ روح یہی آرزو کرتی ہے کہ مولا کب مجھے اس پنجرے سے نجات عطا کرے گا، کب مجھے آزادی دے گا، کب میں یہاں سے نکلوں گی، کب تیرا دیدار کروں گی، کب مصطفیٰ کا دیدار کروں گی۔ یہ جسم ایک قید خانے کی طرح ہوتا ہے، اس لیے کہ آج ہم اللہ کی محبت، رسول کی محبت سے دور ہیں۔ ہمیں زندگی اچھی لگتی ہے، ہمیں موت اچھی نہیں لگتی، ہمیں موت سے ڈر ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ دل میں محبت رسول ہے، نہ دل میں محبت خدا ہے، اس لیے زندگی پسند ہے۔ اس دنیا کی محبت کو ہٹاؤ، اپنے دل کو اللہ سے لگاؤ، اپنے دل کو گنبد خضرا سے لگاؤ، اپنے دل کو حضور کے روزے سے لگاؤ۔ جب وہ عشق محبت کی آگ دل میں جلے گی تو بندہ اس کے بعد ایک ہی آرزو کرے گا کہ کب دنیا سے نجات پاؤں، کب یہاں سے نکلوں اور کب میں حضور کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں۔ آج ہم اس محبت سے دور ہیں۔ آج ہم اپنے زندگی اتنی پیاری ہے کہ انسان کو 100 سال بھی اللہ زندگی دے، وہ چاہے گا اور 100 سال جیو۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ جس بندے کو حرص ہو، حرص اور لالچ، دنیا کی محبت، مال کی محبت جس کے دل میں ہوتی ہے، اس کو 1000 سال کی زندگی بھی دے دے وہ اور زیادہ جینا چاہے گا۔ آج ہمارے دلوں میں یہی تمام گندگی ہے، یہ حرص ہے، یہ مال کی محبت ہے۔ زندگی ختم ہو جاتی ہے، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن مال کی محبت، حرص، لالچ یہ دل سے کبھی ختم نہیں ہوتا۔ وہ چاہتا ہے اور میرے پاس آئے۔ ارے زندگی ختم ہو رہی ہے، خبر کے قریب جاتا ہے لیکن خبر کی فکر نہیں ہوتی، اور مال جمانے کی فکر ہوتی ہے، بچوں کے لیے کچھ جمانے کی فکر ہوتی ہے، بچوں کے لیے لانے کی فکر ہوتی ہے، اپنی خبر کی فکر نہیں ہوتی۔ آج یہی ہمارا حال ہو چکا ہے، دل مردہ ہو گئے، دل مردہ ہو گئے، اور نبی سے ملنے کی خواہش نہیں، اللہ سے ملنے کی خواہش نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مصنف علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ ایک شخص بکریاں چرا رہا تھا پہاڑ میں، احد پہاڑ میں، جو احد پہاڑ ہے وہاں بکریاں چرا رہا تھا کہ اچانک سے دیکھا کہ بکری، ایک بھیڑیا آ کر بکری کو پکڑ کر لے جا رہا تھا۔ اس چرواہے نے بھیڑیے کے منہ سے بکری کو چھڑا لیا۔ جیسے ہی بھیڑیے کے منہ سے بکری کو چھڑا لیا، اس بھیڑیے کو اللہ نے بولنے کی طاقت عطا کی۔ بھیڑیے نے کہا کہ اے چرواہے، اللہ نے مجھے جس بکری کو میرا رزق بنایا، میرے منہ سے کیوں وہ رزق چھین رہا ہے؟ وہ چرواہا کہنے لگا بڑی تعجب کی بات ہے، ایک جانور انسانوں کی طرح بات کر رہا ہے۔ اس بھیڑیے نے کہا اس سے بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک نبی مکہ میں آئے ہوئے ہیں، اب تک تو نے ان کا کلمہ نہیں پڑھا، یہ میرے بات کرنے سے بھی زیادہ تعجب کی بات ہے۔ اس چرواہے نے سنا کہ کون نبی آئے ہیں، وہ بھیڑیا کہنے لگا اس احد پہاڑی کے پیچھے جا، کعبۃ اللہ کے صحن میں دیکھ، ایک نورانی چہرے والے بیٹھ کر اپنے صحابہ کو تعلیم دے رہے ہیں۔ بھیڑیا بھیج رہا ہے، بھیڑیا انسان کو بھیج رہا ہے۔ فوراً وہ دوڑتا ہوا چرواہا آیا مکہ میں، اس نے دیکھا کہ کعبے کے صحن میں صحابہ اطراف میں جمع ہیں،
हुजूर अलैहिस्सलाम दरमियान में बैठे हुए हैं, नसीहत फरमा रहे हैं, सहाबा इकराम को तालीम फरमा रहे हैं। वो आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ, अर्ज किया कि हुजूर आपकी खबर एक जानवर ने मुझे दी है, एक भेड़िए ने मुझे आपके आने की खबर दी, आपके मक्का में रहने की खबर दी। हुजूर बस अब ये चाहता हूँ कि आगे की जो ज़िंदगी है वो आपकी खिदमत में गुजर जाए, जैसे इन लोगों ने आप पर ईमान लाया उसी तरह मुझे भी मुसलमान बना दे। आका अलैहिस्सलाम ने कहा ये बात है तो चल कलिमा पढ़ ले। चरवाहे ने कलिमा पढ़ा, यहाँ कलिमा पढ़ा, हुजूर ने फरमाया जाओ अपनी बकरियों की हिफाजत करो। यहाँ पर उन्होंने ना अपना बकरियों का जिक्र किया, ना वो क्या काम करते हैं उसका जिक्र किया। हुजूर ने बस चेहरा देखा और फरमा दिया तुम वो भेड़िए के भरोसे बकरियां छोड़कर आए हो, कलिमा तो पढ़ लिया, मुसलमान बन गए, जाओ जाकर अपनी रोजी का भी मामला देखो, अपनी रिज़्क़ हलाल के लिए भी मेहनत करो। वो सहाबी रसूल गए और भेड़िए को देखा। भेड़िए का काम क्या था? भेड़िए का काम बकरी का शिकार करना है। अल्लाह ने बकरी को उसका रिस्क बना दिया है, लेकिन वो भेड़िया कहता है अगर तू नबी से मिलने जाएगा तो मैं बकरियों को खाऊंगा नहीं, बल्कि बकरियों की जान की मैं हिफाजत करूंगा। जो बकरियों को खाने वाला नबी की मोहब्बत में कहता है अगर नबी को देखने जाता है तो मैं इसकी हिफाजत करता हूं। उसके जाग के आने तक उसने एक बकरी पर भी हमला नहीं किया, उसने खुद बकरियों की हिफाजत की। वो चरवाहे ने आकर भेड़िए का शुक्रिया अदा किया, कहा तेरे जरिए से मुझे इस्लाम मिला है, लिहाजा इसके शुक्रिया में मैं खुद अपनी एक बकरी जुबा करके तुझे तोहफे में खिला देता हूं। उसने तोहफे में खिला दिया। किस किस जरिए से अल्लाह ने इस्लाम अता फरमाया। आका अलैहिस्सलाम से हिरनी और बकरियां हर कोई हुजूर से बात करता था। हुजूर अलैहिस्सलाम एक हदीस पाक में आता है, हुजूर जंगल में तशरीफ ले गए, अचानक एक हिरनी आई और अर्ज किया कि हुजूर मेरी एक दरख्वास्त है कि आप उसको पूरा करेंगे। हुजूर ने फरमाया बतला क्या दरख्वास्त है? उसने कहा कि आका इस शख्स ने, इस देहाती ने मुझे शिकार करके लाया है, मेरे 2 बच्चे पहाड़ के पीछे हैं और वो भूखे प्यासे हैं, अगर आप मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, आज़ाद करेंगे, मैं जाऊंगी बच्चों को दूध पिला के वापस आ जाऊंगी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या वादा है? तुम जाकर वापस आओगी, अगर वादा करती हो तो तुम्हें आज़ाद करता हूं। उसने वादा किया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसको खोल दिया। वो बकरी गई, जिस देहाती शख्स ने उसको पकड़ कर लाया था वो दूर से खड़े होकर सारा मामला देख रहा था। वो जाती है अपने बच्चों को दूध पिलाती है, फिर वापस आकर अर्ज करती है कि हुजूर उसने जैसे बांधा था आप मुझे वैसे ही बांध दे। आका अलैहिस्सलाम ने बांध दिया। इतने में वो देहाती आकर कहने लगा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जानवर है जो आपसे इंसान की तरह बात कर रहा है, आपसे मदद मांग रहा है। जानवर को भी इतना यकीन था कि मैं अगर हुजूर से मदद मांगूंगी तो हुजूर मेरी मदद करेंगे। अगर आप गौर करें, अगर वो जानवर, वो हिरनी चाहती तो अल्लाह से भी मदद मांग सकती थी, कह सकती थी कि मौला मुझे रिहा कर दे, मैं जाऊंगी बच्चों को दूध पिलाकर आऊंगी। उसने अल्लाह से मदद नहीं मांगी। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ऐ मेरे बंदों, मैंने तुम्हारी मदद के लिए अपने मुस्तफ़ा को भेजा है। मदद तो मैं ही करता हूँ मगर नबी के जरिए से करता हूँ। मदद तो अल्लाह की ही होती है मगर जरिया नबी होते हैं। मदद तो अल्लाह की ही होती है, जरिया कभी वली होते हैं। आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जरिया बनाया। अब वो हिरनी गई, आ गई, उस शख्स ने देखा, देखकर अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैंने ये मंजर देखा मेरी आंखों से पर्दे उठ गए। मैं काफिर था, मैंने सोचा कि जिनके एक बात पर जानवर वादा पूरा करे यकीनन वो सच्चा नबी होगा। जानवर जिनके वादे की खिलाफी ना करे तो यकीनन वही अल्लाह के सच्चा नबी है। इतना कहा और कहा कि हुजूर बस मैं भी कलिमा पढ़कर मुसलमान बनता हूँ। वो देहाती शख्स मुसलमान हुआ। अर्ज किया कि आका कोई हुक्म हो तो बताएं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा हुक्म यही है, इसको आज़ाद कर दे, इस बकरी को आज़ाद कर दे। उसने कहा कि ये बात है, फौरन बकरी खोली, उसको आज़ाद किया। वो बकरी दौड़ते हुए अपने बच्चों के पास पहुंची। बच्चों ने कहा कि माँ अभी थोड़ी देर पहले आई हुई थी, अब दोबारा से आ गई, क्या माजरा है? माँ ने कहा कि हुजूर अलैहिस्सलाम के सदक़े से उस शिकारी ने मुझे आज़ाद कर दिया है, हुजूर के सदक़े में, हुजूर के वसीले में आज़ाद कर दिया है। जानवर होकर हुजूर का वसीला माने और जो इंसान होकर, मुसलमान होकर हुजूर के वसीले को जो कोई शिर्क बिदत कहे तो वो तो इस हिरनी से भी ज़्यादा गया गुजरा है। अब उसके बाद वो बच्चे क्या कहते हैं? जब उस माँ से सुना तो बच्चों ने कहा इन्ना अन्नहा
اخبرت اولادہا بخبرہا وان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضمنہا، اور بچوں نے کہا لبنک علینا حرام ان حتی ترجعی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان بچوں نے کہا کہ جس نبی کے صدقے میں تجھے آج آزادی ملی ہے، جب تک ہم اس نبی کا دیدار نہیں کر لیتے تیرا دودھ پینا ہم پر حرام ہے۔ ان بچوں نے، اس بکری کے بچوں نے دودھ پینے کو اپنے اوپر حرام کر دیا اور کہا کہ جب تک ہمیں زیارت رسول نہیں ہوگی ہم تیرا دودھ نہیں پیئیں گے۔ اللہ نے ایسی محبت خدا نے ان جانوروں میں پیدا فرما دی تھی، ہرنوں میں پیدا فرما دی تھی، ان بکریوں میں پیدا فرما دی تھی، بھیڑیوں میں پیدا فرما دی تھی۔ کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں تھا کہ جس میں حضور کی محبت نہ ہو، کائنات کا کوئی ذرہ نہیں ہے۔ آج عبادت کے نام پر حضور کی محبت کو دل سے نکالا جا رہا ہے، عبادت کے نام پر یہ آج ایک سازش ہے حضور سے دور کرنے کی امت کو۔ آپ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت۔ جس کا دل اس سے خالی رہا اس کی بربادی شروع ہو گئی۔ حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک دن ابو جہل حاضر ہوا اور کہنے لگا میرے گھر میں ایک پتھر پڑا ہوا ہے، آپ اس پتھر سے مور کو نکالیے تو میں آپ پر ایمان لے کر آؤں گا، مور کو پتھر سے نکالیں گے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، وہ جو پتھر تھا اس پتھر سے درد کی آواز آنے لگی، جیسے بچے کی ولادت کے وقت میں خواتین کو درد ہوتا ہے اس طرح سے پتھر سے درد کی آواز آنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد پتھر پھٹا اور اس سے مور باہر آ گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھ یہ مور ہے، تو نے کہا تھا کہ اگر یہاں سے اس پتھر سے مور نکلے گا میں ایمان لاؤں گا۔ وہ مور کیسا تھا؟ اس کا سینہ سونے کا تھا، اس کے دونوں پر ہیرے اور موتیوں کے تھے، اور اس کے جو پیر تھے وہ اللہ نے جواہرات سے بنائے ہوئے تھے۔ حضور نے فرمایا اے ابو جہل اب تو ایمان لے کر آ جا۔ تو اس نے کیا کہا؟ جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر ابو جہل کہتا ہے یہ تو بہت بڑا جادو ہے، آپ ہمیں جادو دکھا رہے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ جس کو ماننا ہوتا ہے وہ دلیل نہیں پوچھتا، جس کو ماننا نہیں ہوتا اس کی آنکھوں کے سامنے آپ جتنا بھی بڑا معجزہ بتاؤ، کرامت بتاؤ، وہ نہیں مانتا۔ حضرت کئی سارے صحابہ کرام جنہوں نے ایک حضور کا جھلک دیکھا اور کبھی نہیں پوچھا حضور ہمیں یہ معجزہ دکھاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق نے آ کر نہیں پوچھا حضور مجھے معجزہ دکھاؤ۔ فاروق اعظم نے نہیں پوچھا کہ اگر آپ نبی ہیں ہمیں کوئی دلیل دو۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کہا اگر آپ نبی ہیں ہمیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ حضرت علی نے نہیں فرمایا اگر آپ نبی ہیں تو ہمیں آسمان کے 2 ٹکڑے کر کے بتاؤ۔ جنہوں نے معجزہ پوچھا وہ ابو جہل تھا، جو بغیر دلیل پوچھ کے مان گئے وہ ابو بکر بن گئے، وہ عمر بن گئے، وہ عثمان و علی بن گئے۔ جنہوں نے دلیل مانگا وہ ابو جہل تھا، وہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لایا۔ تو جس کو میلاد کا جشن منانا ہوتا ہے وہ دلیل نہیں پوچھتا، اور جس کو میلاد کا جشن منانا نہیں ہوتا ہے اس کو آپ 1000 دلائل دے دے، آپ 1000 دلائل دے دے وہ نہیں مانتا۔ میں نے جمعہ کے خطاب میں قرآن کی 10 آیتوں سے میلاد کو ثابت کیا تھا۔ کم از کم قرآن پاک کی 10 آیتوں میں اللہ نے میلاد کا ذکر فرمایا۔ میں نے جمعہ کے خطاب میں اس کا ذکر فرمایا، اور صحابہ نے میلاد منائی، اور صحابہ کرام کے ساتھ حضور نے میلاد منائی۔ تمام دلائل انشاءاللہ پھر دوبارہ میں خطاب کے آخر میں سارے دلائل آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میلاد پر اعتراض جو ہوتا ہے اس اعتراض کا ایسا جواب کہ جس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو آپ صحابہ کی زندگی کو دیکھیں، کبھی کوئی دلیل نہیں پوچھی، آنکھ بند کر کے حضور جو کہتے مانتے چلے جاتے تھے۔ اسی طرح دوسری مرتبہ ابو جہل آیا اور کہنے لگا آسمان سے یا زمین، آسمان زیادہ طاقتور ہے یا زمین طاقتور ہے؟ حضور سے سوال کیا، حضور نے فرمایا اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے، نہ آسمان کی طاقت زیادہ ہے نہ زمین کی، سب سے زیادہ طاقتور میرا رب ہے۔ پھر اس نے کہا کہ آپ اگر کوئی ایک پرچی آئے، ایک چٹھی آئے کہ جس پر یہ لکھا ہوا ہو کہ آپ اللہ کے نبی ہے تو میں آپ کو نبی مان لوں گا۔ اس نے پھر حضور سے ایک معجزہ مانگا، تو اتنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ابھی وہ باتیں کر رہا تھا کہ اتنے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبرائیل امین آئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پتھر کی طرف اشارہ کریں۔ حضور نے پتھر کی طرف اشارہ کیا، پتھر سے پرندہ نکلا، اس کے منہ میں ایک پرچی تھی جس میں لکھا ہوا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
جب اس پرندے کے منہ میں پرچی نکلی کہ جس میں حضور کا ذکر تھا تو اس نے کہا کہ آپ تو فرعون کے زمانے کے جادوگروں سے بھی بڑے جادوگر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر حضور کا انکار کر بیٹھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام معجزے دکھاتے جاتے، وہ ان معجزوں کو دیکھ کر جادو کہتا جاتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ کر فرمایا کہ اے ابو جہل، فرعون اتنا بڑا گنہگار نہیں جتنا تو ہے، تو فرعون سے بڑا فرعون ہے، کیونکہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کو صرف زبان سے تکلیف دیتا تھا، مگر ابو جہل بچپن سے حضور کو زبان سے بھی تکلیف دیتا تھا، ہاتھ سے بھی تکلیف دیتا تھا، زبان سے بھی حضور کو پریشان کرتا، ہاتھ سے بھی حضور کو پریشان کرتا۔ حضور نے فرمایا کہ اے ابو جہل، تو اتنا بدترین ہے کہ تو ابو جہل سے بھی بدترین موت مرنے والا ہے۔ حضور کی بددعا، نبی کی بددعا کبھی رد نہیں ہوتی کہ حضرت جب اللہ نے سورہ رحمان کو نازل فرمایا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قبیلہ قریش کے پاس جا کر کون ہے جو سورہ رحمان پڑھ کر سنائے گا؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی آئے، عرض کیا کہ حضور میں جاتا ہوں اور قبیلہ قریش کے لوگوں کے پاس، آپ کے خاندان کے لوگوں کے پاس میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود جاتے ہیں، سورہ رحمان پڑھنے لگتے ہیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سورہ رحمان پڑھ رہے ہیں، اس ظالم ابو جہل نے اٹھا اور اب حضرت عبداللہ ابن مسعود کے چہرے پر ایک زور سے تماچا مارا۔ اتنا زور کا تماشا تھا کہ ان کا جو کان تھا، کان کٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ جبرائیل امین آئے، آ کر مسکرانے لگے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے ایک غلام کا کان زخمی ہو گیا، خون بہ رہا ہے، اے جبرائیل تم ہنس رہے ہو، مسکرا رہے ہو؟ تو حضرت جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ آقا میں کیوں ہنس رہا ہوں، اس کا جواب آپ کو جنگ بدر میں ملے گا۔ جنگ بدر کے دن آپ کو پتا چلے گا میں کیوں ہنس رہا ہوں۔ جب جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر کے آخر میں ختم ہونے کے بعد جنگ، حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے اور عرض کیا کہ حضور میرے آنے میں دیر ہو گئی، جنگ بدر میں جو لوگ حاضر تھے میں اس کا ثواب لینا چاہتا ہوں، کیا کوئی راستہ ہے، کیا کوئی ذریعہ ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں ہے، جاؤ کفار کی لاشوں میں دیکھو، اگر کسی میں کوئی جان باقی ہے تو اس کو قتل کر دو، اللہ تمہیں جنگ بدر کے لڑنے والوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ عبداللہ ابن مسعود آتے ہیں، تمام کفاروں کی لاشوں میں تلاش کرتے ہیں، ان میں سے ایک بدبخت ابو جہل کی آخری سانسیں چل رہی ہوتی ہے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لیتے ہیں اور اس کا سر جسم سے جدا کرتے ہیں، جدا کر کے اس کے کان میں آپ ایک چھوٹی سی سوراخ کر کے رسی ڈال کر گھسیٹ کر حضور کی بارگاہ میں لاتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں کہ آقا جس نے سورہ رحمان پڑھنے پر میرے کان کو زخمی کیا، آج دیکھیں اللہ نے اسی کے کان میں رسی ڈال کر اس کا گلا جسم سے جدا کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ گستاخی کا انجام ہوتا ہے، نبی کی شان میں بے ادبی، قرآن کی شان میں بے ادبی کرنے والے کا انجام بڑا سخت ترین ہوتا ہے۔ کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ اس شخص کو سزا دیتا ہی ہے، آخرت کی سزا تو ہے ہی، لیکن آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی بڑی سخت ترین سزا ہوتی ہے اللہ کے محبوب بندوں کی بے ادبی کی، اللہ کے محبوب بندوں کی شان میں گستاخی کی۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں بیان کیا گیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو جہل فرعون سے بھی بڑا ظالم ہے، کیونکہ فرعون مرتے وقت میں کہا تھا کہ اے موسیٰ میں تم پر ایمان لے کر آتا ہوں، لیکن فرعون سے بڑا یہ ابو جہل ظالم اس لیے ہے جب اس پر موت طاری ہوئی یہ اور زیادہ تکبر کر رہا تھا۔ فرعون کا تکبر دریائے نیل میں ڈوبتے وقت ختم ہو گیا، اس نے کہا میں کلمہ پڑھوں گا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب تیرا کلمہ قبول نہیں۔ لیکن ابو جہل ایسا سخت ترین تھا کہ جب اس پر موت آ گئی تب بھی حضور کی دشمنی کو نہیں چھوڑ رہا تھا۔ آقا علیہ السلام نے اس کی بدبختی کو بیان فرمایا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں حضرت اکرمہ کو ابتدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت دشمنی تھی۔ کئی سارے صحابہ کرام جو بعد میں صحابی بنے لیکن پہلے سخت دشمن تھے، حضرت عمر فاروق سخت دشمن تھے، حضرت اکرمہ سخت دشمن تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو ایسی پیاری زبان عطا فرمائی تھی، حضور کی زبان سے دو کلمے نکلتے پتھر دل بھی موم بن جاتا تھا۔ دو کلمے، دو میٹھی باتیں، دو میٹھے الفاظ، اللہ نے ایسی نرم زبان عطا فرمائی۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں پہلے میں اتنا حضور سے سخت ترین دشمن تھا کہ اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی میں آقا علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے چلا جاتا، لیکن اس کے بعد حالات ایسے بدلے
اس کے بعد اللہ نے ایسے ان کی زندگی میں تبدیلی پیدا کر دی کہ وہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کلمہ پڑھائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کلمہ پڑھایا۔ پھر اس کے بعد حضرت اکرمہ فرماتے ہیں جس دن سے کلمہ پڑھا اس دن سے جہاں کہیں جنگ ہوتی اس جنگ میں فوراً جا کر کافروں کے سامنے کھڑے ہو جاتے، کافروں کی تلواروں سے سینہ زخمی ہو جاتا، کافروں کی تلواروں سے ان کا چہرہ زخمی ہو جاتا، حضور کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے، فرماتے اگر کسی نے آپ کے خلاف تلوار اٹھائی تو حضور اس کے لیے میں اپنی گردن کو پیش کر دوں گا۔ جو تلوار حضور کے لیے کوئی اٹھاتا اس کے سامنے اپنا سینہ رکھ دیتے۔ صحابہ کرام فرماتے کہ آپ خود کو اتنا زیادہ تکلیف میں کیوں ڈالتے ہیں؟ تو حضرت اکرمہ فرماتے جب میں بتوں کو خدا مانتا تھا، پتھروں کو خدا مانتا تھا تو پتھروں کی محبت میں جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا تھا، اب تو میں نے نبی کو مان لیا ہے، جب پتھر کی محبت میں جان قربان کر سکتا ہوں تو نبی کی محبت میں جان کیوں قربان نہیں کر سکتا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر دنیا میں تشریف آوری نہ ہوتی تو آپ غور کریں ہمارا کیا حال ہوتا، ہم کس حال میں ہوتے، کس کافر کے گھر پیدا ہوتے، کس بت کے آگے سجدہ کر رہے ہوتے، کس بت کو اپنا خدا بنائے ہوئے ہوتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ساری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے دنیا کے کیا حالات تھے؟ دنیا کے حالات اتنے بدترین، خاص طور پر ساری دنیا میں عرب کا جو ماحول تھا، عرب میں اتنی جہالت تھی اور عرب میں اتنی زیادہ بت پرستی تھی، اللہ کا گھر کعبے کو تک انہوں نے بت خانہ بنا دیا تھا، کعبے کے اندر 360 بتوں کو گاڑ دیا تھا، کعبے کے اندر بتوں کی عبادت کرتے تھے، اللہ کے گھر کے اندر بتوں کو سجدہ کرتے تھے، اللہ کے گھر میں کعبے میں سیٹیاں مارا کرتے تھے، کعبے میں اپنا جسم کے لباس اتار کر طواف کیا کرتے تھے۔ ایسی جہالت اور ایسی نافرمانی کہ ایک چھوٹی سی بات پر 100 سال تک جنگ کیا کرتے تھے۔ کوئی کسی کے باپ کو اگر مارتا تو اس کے باپ کے بدلے میں وہ اس کے خاندان کے کئی لوگوں کو قتل کر دیا کرتا تھا، خون کی ندیاں بہا دی جاتی تھی، بچیوں کو عورتوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا۔ ایسی جہالت والے دور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب پیدائش ہوئی، قرآن میں اللہ نے فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ قرآن فرماتا ہے کہ اے بندوں اگر میرا نبی نہ آتا تم لوگوں نے اتنے گناہ کیے، اب جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے، میرا مصطفیٰ پیدا ہوا تمہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہمارے لیے اتنی بڑی نعمت ہے، اگر حضور نہ آتے تو آپ غور کریں کیا حال ہوتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کیسے کیسے عاشق گزرے ہیں۔ ایک کتاب میں ایک روایت نقل کی گئی، ایک بادشاہ تھا جس کا نام طبع اول ہے، وہ اپنے شہروں میں لشکر لے کر گیا، سارے شہروں کو اس نے جا کر گھوما، سارے شہر گھومے دنیا کے۔ جب وہ مکہ میں گیا اس کے ساتھ ہمیشہ علماء کی جماعت ہوتی تھی، عالموں کی، حکیموں کی ایک جماعت کو ساتھ رکھتا تھا بادشاہ۔ وہ تمام دنیا کے شہر، تمام دنیا کے ملک گھومتا ہوا مکہ میں گیا۔ مکہ میں کسی نے اس کا استقبال نہیں کیا، کسی نے اس کو عزت نہیں دی۔ وہ جو بادشاہ طبع اول تھا، بڑا مضبوط بادشاہ تھا، اس کو اتنا جلال آیا، اس نے کہا مکہ کے لوگوں نے میرا ادب نہیں کیا، میرا استقبال نہیں کیا، میری عزت نہیں کی، اب دیکھو میں ان لوگوں پر حملہ کروں گا۔ اس نے حملے کی تیاری کی۔ اس نے جیسے یہ ارادہ کیا اس کے کان اور ناک سے نہایت ہی بدبودار پانی نکلنے لگا۔ اس نے علماء کو بلایا، حکیموں کو بلایا، کہا کہ دیکھو اچانک میری ناک سے اور میرے کان سے یہ بدبودار پانی کیوں نکل رہا ہے؟ علماء نے اور جب حکیموں نے دیکھا تو کہا یہ جسمانی بیماری نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے اور اس عذاب کا علاج ہم نہیں کر سکتے، یہ رب کا عذاب ہے، اس کا علاج تو ہمارے پاس کیا ہوگا؟ دنیاوی بیماری ہو تو علاج کر سکتے ہیں، یہ عذاب الہی کا علاج نہیں ہوگا۔ اتنا سن کر بادشاہ اپنے مقام پر چلا گیا۔ رات کا وقت تھا، ان حکیموں میں سے ایک حکیم آیا، اس نے کہا کہ بادشاہ میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے آپ مجھے اپنی نیت بتائیں، آپ کی نیت کیا تھی؟ آپ جب مکہ میں آئے تو آپ کی نیت کیا تھی یہ بتائیں تو میں ضرور آپ کا علاج کروں گا۔ اس نے کہا میری نیت یہ تھی کہ مکہ کے جو لوگ جنہوں نے میری عزت نہیں کی، میرا استقبال نہیں کیا، میرے آنے پر جشن نہیں کیا، میں ان لوگوں کو قیدی کروں گا، میں ان لوگوں پر جنگ کروں گا، ان کے مال کو اور ان کی دولت کو لوٹوں گا، یہ میری نیت تھی۔ تو اس حکیم نے کہا فوراً توبہ کرو، اپنے دل کی نیت ارادے کو صحیح کرو،
اس نے جیسے ہی اپنی نیت کو صحیح کیا، توبہ کیا، وہ ناک اور کان سے نکلنے والا بدبودار پانی فوراً رک گیا۔ نیت کا اثر بہت ہوتا ہے انسان کی زندگی میں، دل کے ارادے کا اثر بہت ہوتا ہے۔ نیت اچھی ہوگی، اللہ تعالیٰ ہر بیماری سے محفوظ رکھے گا۔ نیت اور دل یہ اگر صحیح نہیں ہوگا، آپ کچھ نہ کرے، سر سے پیر تک بیماریاں ہی بیماریاں آ جائے گی۔ کیوں؟ نیت صحیح نہ ہونے کی وجہ سے، دل کا ارادہ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے۔ ہمیشہ نیتوں کو صاف کرے، دل کو صاف رکھے، کسی سے حسد نہ ہو، کسی سے بغض نہ ہو، کسی سے عداوت نہ ہو، دل بالکل آئینے کی طرح صاف ہو تو اللہ نہ آپ کو کوئی غم عطا کرے گا۔ دل صاف ہونے کی وجہ سے، نیت صاف ہونے کی وجہ سے نہ کوئی بیماری آئے گی، نہ کوئی غم آئے گا، نہ کوئی مشکل آئے گی، نہ کوئی تکلیف آئے گی۔ یہ دیکھو اتنا بڑا بادشاہ، حکیموں کی جماعت ساتھ ہے، عالموں کی جماعت ساتھ ہے، مگر اللہ نے اس کو آسمان کا کیسا عذاب نازل کیا۔ اس نے جیسے ہی توبہ کی، اپنے گناہ سے توبہ کی، نیت صحیح کر لی، اللہ تعالیٰ نے اس کو فوراً وہ بیماری ختم کر دی۔ اس کے کان اور ناک سے نکلنے والا جو بدبودار پانی تھا اس کا بہنا بند ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اس نے فوراً مکہ سے سفر کرتے ہوئے مدینہ آیا۔ مدینہ کی جب زمین کو دیکھا تو اس نے اپنے ساتھ رہنے والے عالموں سے اور اپنے ساتھ رہنے والے حکیموں سے پوچھا کہ اس زمین کا آنے والا وقت کیسا ہوگا، آنے والے اس کے دن کیسے ہوں گے، ذرا اس کے بارے میں بتاؤ۔ تو حکیموں نے، علماء نے دیکھ کر فرمایا یہ زمین کا آنے والا وقت اتنا مبارک ہے، آخری نبی کا جو قیام ہوگا، آخری نبی اپنی عمر کے 10 سال اسی سرزمین پر گزاریں گے، آخری نبی اپنی عمر کے آخری وقت میں یہیں پر وہ پردہ فرمائیں گے، یہیں پر ان کی مزار اقدس ہوگی، ان کے صحابہ، ان کے عاشق یہیں پر آ کر ہوں گے۔ آنے والے وقت میں اس سرزمین کی مٹی کو جو بندہ جسم پر لگائے گا، اللہ ہر بیماری سے شفا عطا فرمائے گا۔ مدینے کی مٹی کو خاک شفا کیوں کہتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے سے پہلے مدینہ کا جو حال تھا، مدینہ میں اتنی بیماری، اتنی بخار ہوتی تھی کہ کوئی اس بستی میں قدم رکھنے کو تیار نہیں تھا۔ اس بستی سے ہوا اگر آتی تو اس ہوا سے بھی لوگ بیمار پڑ جاتے تھے۔ اتنے وہاں پر بچھو ہوتے، سانپ ہوتے، زہریلے جانور ہوتے جس کی انتہا نہیں۔ ایسا حال مدینہ کا تھا۔ جب حضور نے اپنا خدمِ مبارک رکھا، خدمِ مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ نے اسی مٹی کو دنیا کی ہر بیماری کی شفا بنا دی، خدمِ رسول کی برکت سے۔ تو جیسے ہی اس نے سنا کہ مدینہ منورہ میں آخری نبی آئیں گے اور یہیں پر ان کا آخری مقام ہوگا، ان کا روضہ ہوگا، ان کے صحابہ اکرام یہیں پر ہوں گے، تو اس نے ایک خط لکھایا۔ اس نے لکھا کہ ایک خط لکھو کہ جس کا مضمون یہ ہو کہ حضور اگر آپ تشریف لائیں تو میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، میں آپ کی کتاب پر ایمان لاتا ہوں، آپ کے دین پر ایمان لاتا ہوں۔ اگر میں دنیا میں نہ رہا، میرے آنے سے پہلے ہی، میرے انتقال کے بعد اگر آپ دنیا میں آ جائیں تو میرا خط آپ کو پہنچے گا۔ قیامت کے دن آپ میری اللہ کی بارگاہ میں شفاعت فرمانا، آپ میری سفارش کرنا، اس لیے کہ سب سے پہلے میں آپ کا امتی بن رہا ہوں، میں آپ پر کلمہ پڑھ رہا ہوں۔ یہ کب کی بات ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے سے 1000 سال پہلے کی یہ بات ہے۔ حضور کی پیدائش سے 1000 سال پہلے یہ واقعہ ہو رہا ہے۔ اس نے یہ خط لکھایا اور ایک حکیم کو دیا، کہا کہ جس حکیم نے اس کا علاج کرایا تھا اس سے کہا تھا کہ اپنی نیت صحیح کر لے، اس کے ہاتھ دے دیا، کہا کہ یہ خط اپنی نسل سے، اپنی اولادوں سے ہوتے ہوتے اس خط کو حضور تک پہنچانا۔ تو اس حکیم نے اپنے پاس رکھا اور نسلاً بعد نسل، ایک نسل کے بعد دوسری نسل، اس طرح سے ہوتے ہوتے وہ خط حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آیا۔ جب حضور مدینہ منورہ تشریف لائے، حضور کے تمام صحابہ کرام کی خواہش تھی کہ حضور ہمارے گھر رکے۔ حضور نے فرمایا میری سواری جس مقام پر رکے گی میں وہیں پر اپنا قیام کروں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان کے پاس رکی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری سے نیچے اترے۔ ابو ایوب انصاری نے وہ خط دیا، کہا کہ حضور میرے باپ داداؤں کے پاس یہ خط تھا اور حکم تھا کہ یہ امانت آپ تک پہنچاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خط کھولا اور پڑھا۔ حضرت علی سے فرمایا کہ علی دیکھو اس میں کیا لکھا ہے۔ حضرت علی پڑھ کر سناتے ہیں کہ حضور یہ شخص آپ کے زمانے سے 1000 سال پہلے کا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے آپ پر ایمان لا لیا، کلمہ پڑھ لیا، قیامت کے دن آپ اس کی سفارش فرمائیں۔ حضور فرماتے ہیں میں ضرور میرے اس امتی کی سفارش کروں گا۔ جو حضور سے 1000 سال پہلے کا ہو اور حضور کی امت میں بھی پیدا نہ ہو اور حضور سے محبت کرے،
حضور اس کی سفارش کر رہے ہیں، تو اگر ہم حضور کی امت میں پیدا ہو کر محبت اور عشق سے اگر میلاد کا جشن منائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن یقیناً ہماری بھی شفاعت فرمائیں گے میلاد کے جشن کے صدقے میں۔ محترم سامعین اکرام، آج کا جو پہلا حصہ تھا آج کے درس کا، یہاں پر حضور کی عظمتوں کے تعلق سے یہ حصہ آج ابھی مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ایک 20-25 منٹ کا وقفہ رہے گا، ایک 25 منٹ کے بعد پھر سے تقریر کا آغاز ہوگا۔ اب جو دوسرا حصہ تقریر کا شروع ہونے والا ہے، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلے نور کا ذکر ہوگا۔ حضور کا نور مبارک، نور مصطفیٰ جب پیدا ہوا، حضور کے نور کو اللہ نے جب پیدا کیا تب کیا حال تھے، نور نبی اللہ کی بارگاہ میں کتنے سال رہا، اس نور کی کیا عبادت تھی، حضور کے نور نے کیا عبادت کی، اللہ سے حضور کے نور نے کیا باتیں کی، اور وہ نور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضور کے والد عبداللہ تک کیسے اللہ نے اس کو منتقل فرمایا۔ وہ نور منتقل ہو کے حضرت عبداللہ کے پاس جب آیا اور حضرت عبداللہ سے ہوتے ہوئے بی بی آمنہ کے مبارک پیٹ میں آیا، اس کے بعد کیا حالات پیش آئے، پہلا اب تھوڑی دیر کے بعد اس کا بیان ہوگا، اور پھر میلاد پر اعتراض جو ہوتے ہیں، میلاد پر جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ میلاد کیا ہے، کہاں ہے، قرآن میں کہاں، حدیث میں کہاں، اس کے جوابات دیے جائیں گے۔ یہ دوسرا حصہ ہوگا۔ اور تیسرا، میلاد منانے کا فائدہ کیا ہے، میلاد کا جشن جو ہم دنیا میں مناتے ہیں، میلاد کا جشن منانے کا دنیا میں فائدہ کیا ہے، میلاد کا جشن منانے کا آخرت میں فائدہ کیا ہے، میلاد کا جشن منانے کا خبر میں فائدہ کیا ہے، اب اس کا ذکر ہوگا۔ لہٰذا تھوڑی دیر آپ کے لیے ایک 25 منٹ تک کا، آدھے گھنٹے تک کا وقفہ ہے۔ اس وقفے میں آپ وضو بنا لیں اور اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائیں، اور یہیں پر آپ بیٹھے رہیں۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں پھر ہم حضور کا ذکر کریں گے، اور جیسے ہی دوسرا حصہ ختم ہوگا قصید بردہ کی محفل ہوگی۔ قصید بردہ کی محفل کے بعد ہم ٹھیک 4:30 بجے ساری امت محمدیہ کے لیے خصوصی دعا فرمائیں گے۔ 4:30 بجے سے دعا ہوگی۔ یہ میلاد 4:30 کا جو وقت ہے، حضور کی پیدائش سے بالکل قریب کا وقت ہے، حضور کی دنیا میں تشریف لانے سے بالکل قریب کا وقت ہے۔ آپ غور کریں کہ جس رات ساری کائنات اللہ نے جس نبی کے صدقے میں پیدا کی، اس نبی کے دنیا میں قریب آنے کا وقت ہو، اور ہم بستر پر آرام کر رہے ہیں، اور ہم آرام کر رہے ہو، سو رہے ہو، آنکھیں بند ہو۔ ارے یہ وقت تو مانگنے کا ہے، اللہ کی نعمتوں کو لوٹنے کا ہے، خدا کی رحمتوں کو لوٹنے کا ہے، خدا کی برکتوں کو لینے کا ہے، دنیا اور آخرت کی نعمتیں لینے کا ہے۔ ایسے وقت میں ہم جا کر آرام کریں تو پھر کیا ملے گا؟ تو یہ تھوڑا سا وقت جو بچ گیا ہے، حضور کا ذکر سننا ہے۔ آج کی ساری رات ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں نہ سونا ہے، نہ ہمیں حضور کے ذکر سے غافل ہونا ہے۔ آج کی پوری رات محبت مصطفیٰ پر قربان ہے، عشق رسول پر قربان ہے۔ تو لہٰذا تھوڑے سے وقفے کے بعد ہم پھر آئیں گے اور تقریر انشاءاللہ شروع کریں گے۔ نماز فجر کے بعد ممبر پر میلاد کا خطبہ ہوگا، اور پھر بعد خطبے کے سب کے لیے بعد نماز فجر لنگر عام کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو میلاد مصطفیٰ کی محفل کے صدقے میں اللہ ہماری مغفرت و بخشش فرمائے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہم تمام کو بغیر حساب جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، ہم تمام کو مولا کہنے سننے سے بڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔